بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم اللہم فقہنا فی الدین وعلمنا التأویل وألہمنا بفیض فضلک رشدنا یا رب العالمین۔ عقیدہ طحاویہ کے درس میں ہم پچھلے نشست میں صحابہ کے متعلق بیان پڑھ رہے تھے، اور صحابی کون ہے اس پر بھی ہم کچھ مختصر سی گفتگو کیے تھے، اور بات نکلی تھی، سوال بھی آیا تھا کہ اصولین کچھ فرماتے ہیں صحابہ کی تعریف، تو بے شک تعریفوں میں الگ الگ علماء کے پاس تو اقوال ملیں گے آپ کو بے شک، لیکن ہم کو دیکھنا ہے کہ راجح جمہور کیا فرماتی ہے۔ تو جمہور کا تو یہی ہے کہ من لقی النبی صلی اللہ علیہ وسلم مؤمنا بہ ومات علی الاسلام، کہ جو کوئی بھی آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم سے ایمان کی حالت میں ملاقات کیا اور پھر ایمان پر ہی وہ صاحب کا انتقال ہوا، وصال ہوا۔ ٹھیک، تو یہ راجح قول ہے، اور بھی اقوال ہیں بے شک، لیکن ہم اس سے پہلے گفتگو کیے تھے، طویل اور بحث کرنا نہیں ہے، کہ ہم اکثر کو دیکھتے ہیں۔ آپ دیکھیے، آپ بڑے عالم بنیے، اپنا قول آپ راجح قول لینا ہے، آپ اپنی جگہ رکھیے، لیکن عوام میں جو بتائیں گے ہم کیا بتائیں گے؟ جو علماء ہم کو بتائیں ہیں۔ اور عبد الغنی الغنیمی المیدانی بول کے بڑے عالم گزرے ہیں، وہ شیخ امام ابن عابدین الشامی فتاوی شامی، صاحب فتاوی شامی، ان کے شاگرد ہیں۔ تو اب لوگ کہتے ہیں نا بھائی یہ جو تعریف ہے یہ تو محدثین کی تعریف ہے، ٹھیک، تو وہ تو حنفی ہیں، محدثین کے منہج پر تو نہیں ہے۔ کچھ سال پہلے امام ابن عابدین کے شاگرد بولتے 200 سال، تقریباً 150 سال پرانے ہیں، تو ان کی شرح ہے عقیدہ طحاویہ پر، یہ ایک الگ شرح ہے، تو پرانی شرح ہے، میں جیسے پڑھا رہا ہوں، ان کی شرح نئی شرح ہے، تو وہ اس میں محدثین کا جو کی تعریف ہے وہی تعریف کوٹ کر رہے ہیں شرح عقیدہ طحاویہ میں، ٹھیک۔ تو ہم کو عقیدے کے علماء کیا فرمائے وہ دیکھنا ہے اکثر، وہ ہم جمہور کو فالو کریں گے، ٹھیک۔ قال المصنف رحمہ اللہ تعالیٰ ونفعنا بعلومہ فی الدارین آمین۔ امام طحاوی فرماتے ہیں رحمہ اللہ تعالیٰ ونحب اصحاب رسول اللہ، کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب سے محبت کرتے ہیں، ولا نفرط فی حب احد منہم، اور ہم کسی میں سے پہلے بتایا تھا کہ افراط و تفریط میں فرق کیا ہے۔ افراط و تفریط کا فرق کیا ہے؟ ہاں، افراط کیا مطلب؟ مبالغہ رہی کر دینا، ایگزیجریشن بتائے تھے۔ تفریط مطلب ان کو کم، جتنا ان کا حق ہے اس ان کو کم تر جاننا، ٹھیک ہے، تو ہم یہ نہیں کرتے۔ جی ہاں، تو ہم کسی کے بھی محبت میں حد درجے آگے نہیں بڑھتے، فرما رہے ہیں امام طحاوی۔ یہ کیوں فرما رہے ہیں ہم اس پر بات کریں گے۔ وَلَا نَتَبَرَّأُ مِنْ أَحَدٍ مِّنْهُمْ، اور ہم کسی سے بھی تبرہ نہیں کرتے۔ تبرہ کا مطلب؟ تبرہ مطلب لان تان کرنا نہیں ہوتا، تبرہ مطلب ہوتا کہ میرا ان سے کوئی تعلق نہیں، لا تعلقی کا اعلان کرنا، ہاں، قطع تعلقی، ایبسولوشن، کہ میں بھائی ان سے کچھ تعلق ہی نہیں ہے، میرا انہوں کون ہے کہ میں ان کو نہیں مانتا، ایسے قسم کے باتیں کرنا، یہ ہم صحابہ کے متعلق نہیں کرتے۔ جی ہاں، شیعہ حضرات ہو کہ ناصبی حضرات ہو، ٹھیک ہے، ہم اہل سنت بیچ میں رہتے۔ وَنُبْغِضُ مَنْ يُبْغِضُهُمْ وَبِغَيْرِ الْحَقِّ يَذْكُرُهُمْ، اور ہم ان سے بغض رکھتے ہیں جو بھی صحابہ سے بغض رکھتے ہیں اور ان کو بغیر ان کے حق کے، جیسے ان کو ان کا ذکر کرنا چاہیے ویسا ذکر نہیں کرتے۔ وَلَا نَذْكُرُهُمْ إِلَّا بِخَيْرٍ، اور ہم ان کا اگر ذکر کریں گے صحابہ کا تو صرف اور صرف خیر کے ساتھ کریں گے، ورنہ ذکر ہی نہیں کرنا، ٹھیک۔ وَحُبُّهُمْ دِينٌ، اور ان کی محبت، صحابہ کی محبت دین ہے، وَإِيمَانٌ وَإِحْسَانٌ، ایمان ہے اور احسان ہے۔ وَبُغْضُهُمْ كُفْرٌ وَنِفَاقٌ وَطُغْيَانٌ، اتنی خطرناک بات ہو رہی ہے یہاں پہ، اس پہ غور کرنا ہے کہ ان کا بغض کفر ہے، منافقت ہے، نفاق ہے، اور طغیان ہے، بے راہ روی ہے، ظلم ہے۔ کیوں فرما رہے ہیں طحاویہ سے؟ کفر بولتے کتنی بڑی بات ہے، کیوں فرما رہے ہیں؟ ان کی محبت دین ہے فرما رہے، ایمان ہے فرما رہے، احسان ہے فرما رہے۔
اور ان کا بغض کفر ہے، نفاق ہے. کیوں؟ اب یہاں پہ کوئی اصولی نقطہ سوچیے، صرف جذبات نہیں ہے یہ، یہاں پہ کچھ اصولی بات ہو رہی. کیا ہے وہ؟ قرآن و حدیث صحابہ اکرام، اگر صرف قرآن و حدیث کے بعد صحابہ اکرام کو نکال ہے تو پھر ہم لوگ کو جو ملا ہو. جی ہاں، تو ہم بات کیے تھے کہ ہمارے پاس قرآن جو پہنچا ہے وہ کیا ہے، اس کی ثبوت کے لحاظ سے کیا ہے وہ قطعی فی ثبوت. کیا بولتے ہیں اس کو؟ قطعی ثبوت کے لحاظ سے کیا بولتے ہیں اس کو؟ متواتر بولتے ہیں. تو قرآن متواتر ہے. کیا مطلب متواتر؟ کہ اس میں کوئی شک و شبہ نہیں. کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ ہم جذباتی ہیں؟ نہیں. کیوں؟ اتنے زیادہ لوگ اس کو نقل کیے ہیں، جیلن عن جیل، یعنی نسل در نسل ہم تک پہنچا ہے. گنجائش ہی نہیں پہنچتی. ہم یہ مثال کے طور پر ہم کہے تھے کہ بھائی ایک کنٹری، ایک ملک ہے آسٹریلیا. کبھی گئے آپ آسٹریلیا؟ کبھی آپ گئے؟ لیکن ہم بولتے ہیں، کوئی بھی شخص سے پوچھیے جو ایتھیسٹ ہی کیوں نہ ہو، ملحد ہی کیوں نہ ہو، اسے پوچھیے بھائی آسٹریلیا تو گیا؟ اگر وہ نہیں گیا، اسے پوچھیے تم یقین رکھتے کہ یہ ہے آسٹریلیا؟ تم تو نہیں دیکھے نا. پھر کیسا؟ آسٹریلیا کا وجود متواتر ہے. اتنے لوگ ہم تک پہنچائے ہیں کہ آسٹریلیا ایک ملک ہے، یا کوئی بھی ملک لے لیجیے آج دنیا میں، ہم کہتے ہیں متواتر ہے. اتنے لوگ بیان کیے ہیں کہ سب کے سب جھوٹ بولنا یہ ناممکن ہے، یا سب کے سب ایک ہی غلطی کرنا یہ بھی محال ہے، مستحیل ہے. تو ہم کہتے ہیں یہ اصولی اعتبار سے حقیقت ہے کہ لوگوں کی شہادت کی گواہی پر ہم یقین کر سکتے ہیں، کیونکہ کئی لوگ کر رہے ہیں. ایک دو کریں گے، آپ کہیں گے جھوٹ بول سکتا، پکڑے نہیں جا رہا ہوں گا. لیکن اتنے لوگ کرے بعد جھوٹ پکڑے جاتا اگر جھوٹ کہا جا رہا. ٹھیک، متواتر کا کانسیپٹ ہم پھر سے اس کو ریوائز مراجعہ کر رہے ہیں. ٹھیک، پڑھے بات ہوئی ہے پہلے. تو قرآن متواتر ہے تو اتنے صحابہ کے ذریعے منتقل ہوا ہے، منقول ہوا اس لیے ہے. اگر اب ہم اہل سنت بیچ میں ہیں، ہر وقت ہم ایک فرقے کو یہاں رکھتے ہیں، ایک فرقے کو یہاں رکھتے ہیں، ہم دیکھیں بیچ میں ہم رہتے. تو یہاں پہ اہل سنت ہے، تو یہاں پہ ایک فرقہ ہے، یہاں پہ ایک فرقہ ہے، کبھی قدریہ، کبھی معتزلہ، کبھی جبریہ رہتا. تو آج کے موضوع کے حساب سے وہابیہ، آج کے موضوع کے حساب سے ناصبیہ. ٹھیک ہے. شیعہ کیا کہیے؟ اہل بیت کا نام لے کر، اہل بیت کے نام سے صحابہ پر لعن تان و تشنیع، جس کی وجہ سے کیا ہوتا؟ آپ کہہ رہے ہیں صحابہ میں سے تقریباً سب صحابہ مرتد ہو گئے، پردہ نگار سرکار صلی اللہ علیہ وسلم، اور آپ کہہ رہے ہیں کچھ حضرات باقی رہے. تو اب آپ اگر بولیں گے کہ قرآن ہم تک جو پہنچا ہے کفار کے ذریعے پہنچا، نعوذ باللہ من ذلک، تو آپ کا قرآن تو گیا. مشہور ہے کہ ہم صحابی انہیں کو مانتے جو اہل بیت کو وفا ہے، جو وفا کرے اہل بیت سے، وہ بھی ایک رائے ہے ان میں. اچھا ٹھیک ہے، یہ اگر یہ بات ہم کریں گے، پیچھے تھوڑا ہٹیے، اور ہم جو بات کیے کہ الگ الگ علماء کا بھی قول ہے، صحابی کچھ سال جو ساتھ رہے سرکار کے. ٹھیک ہے، اہل بیت سے پہلے میں وہ علماء کے اقوال کے پاس. تو علماء، آج کے علماء فرماتے ہیں، میں کتابوں کے حوالے دیکھتا ہوں آپ لوگوں کو، شیخ سعید فودا بلکہ بہت بڑے متکلم ہیں آج کے، جارڈن میں رہتے ہیں. ٹھیک ہے، بہت بڑے عالم ہیں شیخ سعید فودا. ان کی شرح کبیر عقیدہ طحاویہ پر ہے، اس کا مطالعہ کرے تو اس میں کئی اقوال وہ پیش کیے ہیں. ان کا تحقیقی مزاج ہے، اشعری ہیں اہل سنت کے. تو وہ فرماتے ہیں کہ جو علماء کہے کہ صحابی وہ ہے جو کچھ سال رہے سرکار کے ساتھ، یا غزووں میں شرکت کیے، یہ جو الگ الگ اقوال ملتے ہیں علماء کے پاس، وہ کہتے ہیں کہ وہ قول جو ہے وہ لغوی اعتبار سے فرما رہے. ہم کبھی بھی فقہ میں بھی ہم جب بات کیے تو ہم ایک بات کیے لغتاً کیا ہے اور ایک اصطلاحاً کیا ہے. کیا مطلب فرق کیا ہے؟ لغوی اعتبار سے لنگوسٹیکلی کہ لغت میں کیسے استعمال کیا جاتا ہے یہ لفظ، ہم پہلے دیکھتے ہیں. کریکٹ.
غسل کے بارے میں دیکھے تھے ہم فقہ میں کہ غسل کیا ہوتا، غسل سب باتیں کیے تھے. مسح کیا ہوتا، لغوی اعتبار سے مسح کیا ہوتا، لیکن فقہی اعتبار سے مسح کیا ہوتا، غسل لوگوں نے بتا کیا ہوتا، یہاں پہ کیا ہوتا. اصطلاحی مطلب ایک خاص فیلڈ میں، ایک خاص علم میں اس لفظ کو کیسے استعمال کیا جا رہا. تو جو بھی ہم اکثر کا جو قول ہے محدثین کا، جو ہم کہہ رہے ہیں، جو ہم تقریباً امت قبول کر چکی ہے، جو بھی ہم دیے کہ جو بھی سرکار کے ملے مومن ایمان کی حالت میں، اور ان کا وصال بھی ایمان پر ہی ہوا ہے، اصطلاحی ڈیفینیشن ہے وہ. لیکن جو علماء فرماتے ہیں کہ خاص اتنے سال رہے، اتنے غزوے میں شرکت کیے، تو وہ لغوی اعتبار سے فرما رہے کہ اس کو ہم صحبت ہے، صحبت یافتہ کس کو کہہ سکتے ہیں لغت کے اعتبار سے، تو وہ لغوی اعتبار سے لے کر اس کو وہ اصطلاحی میں فٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. لیکن ہم کہتے ہیں کہ وہ جمہور کا قول نہیں ہے، تو ہم جمہور کو لیں گے، کیونکہ سلامتی جمہور کے قول کو لینے میں ہے. اب آپ جو بات فرمائیں کہ وہ کہتے ہیں کہ جو اہل بیت سے وفا کیے، تو یہاں پر سوال یہ اٹھتا کہ اہل بیت سے وفا کرنے کا ڈیفینیشن کیا ہے؟ اچھا، اگر اہل بیت سے وفا نہیں کرے تو کیا کریں گے؟ تو تناقض ہو گیا، تضاد ہو گیا. اہل بیت کو آپ بنائیں معیار، پھر آپ بول رہے اہل بیت سے جو وفا کیے. اگر اہل بیت میں اختلاف ہوا تو کس کو نکالتے آپ؟ صحابی کے نام سے نکال سکتے آپ؟ نہیں نکال سکتے. تو ہمارے پاس ہے ایسے مثالیں ہیں. حضرت عقیل بن ابی طالب کس کے سائڈ تھے؟ صفین میں حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے پاس تھے. تو آپ بولیے آپ کا ڈیفینیشن گر گیا ان سے. ہم جذباتی بات ہی نہیں کر رہے ہیں، ہم اصولی اعتبار سے بات کر رہے ہیں. ٹھیک. اور جو کچھ بھی صحابہ میں ہوا وہ انسان تھے. ہم اصل کیا ہے معلوم، لوگوں میں مسئلہ کیا ہو رہا آج، چونکہ ہم علمی اعتبار سے لوگوں کو پختہ نہیں کیے، صرف جذبات، واز بیان، شعلہ بیانی. لوگوں کے ذہن میں کیا ہو گیا، صحابہ انسان نہیں ہے، کچھ اور ہے. صحابہ بھی انسان تھے، ان سے بھی غلطیاں ہوتی تھی، لیکن ہم ان کے دھول کے برابر بھی نہیں ہے پیروں کی، تو ہم خاموش بیٹھتے. ایون اولیاء کئی اولیاء ایسے ہیں جو پہلے گناہ گار تھے، بعد میں ولی بنے. ٹھیک ہے، کچھ اولیاء ایسے جو بنے بنائے پیدا کیے گئے، وہ بے شک ہے، لیکن قصبی اولیاء بھی تو ہیں، کئی ہیں ایسے اولیاء. بالکل. اب آپ لوگوں کیا سمجھتے، آگے ولیوں کا بھی بیان آنے والا ہے. اولیاء کو کوئی وسوسے پیدا نہیں ہوتے، ان لوگوں کا تو سپر مین ہے. وسوسے پیدا ہوتے اولیاء کو، وہ لڑتے جہاد کرتے نفس سے. لوگ ایسا سمجھتے نہیں اولیاء کو کچھ بھی نہیں ہوتا، میں کیسا ولی بنوں گا، میرے کو تو وسوسے آتے رہتے. ارے ولیوں کو بھی آتے وسوسے. تو یہ کیا ہو گیا، علمی لحاظ سے ہم پختہ نہیں ہونے کی وجہ سے ہم جذباتی بن گئے. ٹھیک. تو یہ میرے خیال سے کافی ہے یہاں پہ اس پر قول، بہت زیادہ ہے. ٹھیک. تو شیعہ حضرات اور ناصبی حضرات، اب تو شیعہ حضرات کیا کرتے ہیں، بس کچھ خاص حضرات ہیں جو صحابی بچے، باقی سب مرتد ہو گئے. تو اس کی وجہ سے متنازع کا ختم ہو گیا برابر. اب یہ ناصبی حضرات ہے دوسرے سائڈ، ہر چیز کا تشدد یہاں پر بھی ہوتا، پھر اس کے برعکس بھی ہوتا. ناصبی حضرات اہل بیت سے نفرت ہے ان کو، صحابہ کے نام لے کر اہل بیت سے نفرت، مولا علی سے بغض علیہ السلام کہہ رہا ہوں تو لوگوں سوال اٹھیں گا، میں عرض کر دے رہا ہوں. نہیں، ہاں رضی اللہ عنہ بھی بول سکتے ہیں آپ، علیہ السلام بھی بول سکتے ہیں، کیونکہ امام بخاری خود فرمائے ہیں صحیح بخاری میں. امام بخاری پہ تو ہم فتویٰ نہیں لگا سکتے کہ آپ شیعہ ہیں. ٹھیک. تو یہ جائز ہے، ہم ایک دوسرے کو بولتے السلام علیکم، وعلیکم السلام، کیا ہے وعلیکم السلام، تو بول سکتے. اہل بیت کے بارے میں کچھ خاص ایسے عبارتیں منقول ہوئے ہیں تو ہم کہہ سکتے ہیں. کسی کو اگر نہیں کہنا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ رضی اللہ عنہ بھی بول سکتے، دونوں بول سکتے، کوئی مسئلہ نہیں. ٹھیک. تو ناصبیہ اہل بیت کو بازو پہنچ دی، لیکن جب سرکار فرما رہے صلی اللہ علیہ وسلم کہ حضرت فاطمہ علیہ السلام رضی اللہ عنہ تمام جنتی عورتوں کے سردار ہونے والے، اور آپ سردار کو بازو کر دیے، تو آپ کیا کر رہے ہیں، دین کے ساتھ کھیل کر دیا. آپ بھی جیسے یہ کھیل کیے ویسے آپ بھی کھیل کر دیے. امام حسن امام حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں، یہ بھی حدیث میں آیا ہے، پھر آپ کیا کر رہے ہیں، آپ کو جنت نہیں چاہیے، مطلب یہ مطلب ہوا آپ کا. ٹھیک.
تو یہ تشدد الگ، یہ الگ، ہم بیچ میں. تو کیا فرما رہے ہیں امام طحاوی؟ ہم کسی، اس لیے وحبہم دین، ان کی محبت دین ہے، اور ان کی بغض کفر اس لیے ہے کیونکہ متواتر کا انکار کرنا کفر ہے. برابر؟ تو یہ اصولی بات ہے، یہاں پہ جذباتی بات نہیں ہو رہی. لوگ شیعہ بولتے جذبات ہے اہل سنت، ناصبیوں کے قریب ہے اہل سنت. ہاں آپ نے اصول درست کری حضرت. ٹھیک. تو اب یہاں پر ایک نقطہ ہے، ولا نفرط فی حب احد منہم، ہم کسی کی محبت میں افراط نہیں کرتے. اب ٹھیک ہے، یہاں پر دل کا معاملہ ہے، کسی کو کوئی صحابی سے زیادہ محبت ہو سکتی، ٹھیک، یہ دل کے معاملہ ہے. لیکن اس میں اس لیے فرما رہے ہو بھاوی، اور یہ کوئی قطعی بات نہیں ہے، یہ جو جملہ ہے کہ ہم افراط نہیں کرتے کسی کی محبت میں، یہ ایک احتیاطاً امام طحاوی فرما رہے ہیں، یہ کوئی قطعی بات نہیں ہے. کیونکہ جب آپ کسی سے زیادہ محبت کرتے نا تو آپ کو کبھی کبھار کیونکہ جذبات آپ پر غالب ہو جاتے، تو دوسرے صحابہ کے لیے آپ کے دل میں کچھ ہو سکتا شیطان کے وسوسوں سے کچھ میل غبار آئے، ٹھیک، اس لیے سے فرما رہے. ورنہ جو پڑھا لکھا ہے، خیرہ جانتا ہے، وہ اگر کسی سے زیادہ محبت کرتا ہے تو اس کو پتا ہے کہ دوسروں سے مجھے نفرت نہیں کرنا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ عوام کے واسطے ایک احتیاطی جملہ امام طحاوی فرمائے. ٹھیک، اور ہم ان کا اگر ذکر کریں گے تو خیر سے کریں گے. پھر آگے فرماتے ہیں، ٹھیک ہے، تو جو بھی صحابہ کے درمیان مشاجرے ہوئے ہم اس پر خاموش رہتے ہیں کیونکہ وہ بھی انسان تھے. اب کچھ علماء کے پاس الگ الگ اقوال ملتے ہیں، جیسے جنگ جمل، کیونکہ آج کل یہ زیادہ چل رہا ہے تو میں عرض کر رہا ہوں، ورنہ یہ ہم بیسک کتاب میں یہ باتیں عرض نہیں کرتے. جنگ جمل جو واقع ہوا، جنگ جمل میں علماء فرماتے ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ، حضرت طلحہ، حضرت زبیر رضی اللہ عنہ، یہ حضرات اپنا خود کا اجتہاد فرمائے، کیونکہ وہ پر ایسا فتنہ کس کو بولتے؟ فتنہ، ہاں، فتنے کا مطلب کیا ہے؟ آزمائش، ٹیسٹ، ٹرائل. آزمائش، تو یہ ٹرائل ایسی رہتا. اب لوگ آج کل کیسے ہیں، وہ کہتے ہیں میں وہ زمانے میں ہوتا تو میں وہ سائڈ ہوتا. آپ کو غیب کی خبر ہے؟ بلکہ سرکار جو صحابہ سے فرمائے تھے، 3 صحابہ تھے. کچھ صحابہ اگر صفین کو ہم دیکھیں، کچھ صحابہ حضرت علی کے سائڈ تھے، وہ ان کا اجتہاد تھا، ان کو سمجھ میں آیا کہ مولا علی درست نظر آ. کچھ صحابہ حضرت معاویہ کے سائڈ تھے، ان کو نظر آیا کہ معاویہ صحیح ہے. کچھ صحابہ خاموشی، توقف، مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا کون صحیح ہے، میں جاتا ہی نہیں. کیونکہ سرکار ان سے فرمائے تھے جب فتنے کا دور آئے گا، سرکار خود ان سے بنفسی فرمائے تھے، فتنے کا دور آیا تو تم اندر جا کے بیٹھ جانا، باہر نہیں نکلنا، تلوار چھوڑ کے بیٹھ جانا. جیسا قیامت کے قریب ایک پہاڑ لے لینا، اس کا سونے کے قریب کوئی رہے گا. ہاں یہ تو وہ تو علامت قیامت ہے. بالکل ویسے ہی فتنہ، وہ بھی فتنہ ہے، دجال کا بھی فتنہ ہوگا. لوگ آج کل کیا کہتے ہیں، میں امام مہدی کی جنگ میں فوج میں رہنا چاہ رہا ہوں، انشاءاللہ اللہ میرے کو دن دکھائے. رہے بھائی، سرکار فرمائے دعا کرو کہ تم اس سے پہلے مر جائے. آج ہم فجر کو نہیں اٹھ سکتے، ہلکے میں لے، جیسے کہ ہم بہت بڑے صحابہ فتنے میں مبتلا ہوئے، تو آپ کون سی چیز ہے بھائی، کون سی؟ سے پہلے جس کا کی وفات ہوئی تھی ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، آپ سے دعا فرمائے تھے کربلا کے اس سے مارکے سے پہلے ہی جو ہے اللہ تعالیٰ مجھے دنیا سے. دیکھیے، اور آج ہم دین کا اتنا زیادہ علم نہیں ہے، نہ ہم محنت کر سکتے، نہ ہم نمازیں وقت پہ پڑھ سکتے جماعت سے، اور ہم بول رہے ہیں کہ انشاءاللہ میں وہ امام مہدی کی فوج میں رہوں گا، انشاءاللہ مجھے وہ دن دکھائے اللہ، میں وہاں پر. آپ کو کیسا معلوم؟ آج آپ نماز نہیں پڑھ سک رہے، آج آپ مادہ پرستی میں اتنے ملوث ہو چکے. نہیں وہ تو خیر ایک الگ ہے مسئلہ ہو. میں یہاں پر عوام الناس کی بات کر رہا ہوں جو جاہلہ ہے، کہ وہ آج ہم اتنے مادہ پرست ہو گئے. آپ دیکھیے کوئی بھی چیز میں ہم دیکھتے کہ ہمارا دنیا میں دنیاوی مفاد کیا ہے. اکثر حضرات کا یہ مسئلہ ہوگا. پرسوں ہی میں ایک شاید بات ہوئی کہ وہ بولے آپ دینی علوم حاصل کر رہے ہیں. جی ہاں میں حاصل کر رہا ہوں. تو کیا فائدہ حاصل ہونے والا ہے؟
تو بولا کیا ہو گیا دنیا کو؟ مطلب انہوں دیکھ رہے ہیں کہ دنیاوی اعتبار سے آپ کو کیا فائدہ حاصل ہو رہا، آپ کیوں پیچھے بھاگ رہے ہیں اس کے؟ آپ کچھ اور پڑھنا تھا، لکھنا تھا، وہ سب بھائی وہ بھی جاب چل رہا ہے بھائی، ٹھیک ہے، یہ بھی اصل ضروری ہے، ہمارا اصل مقصد تو یہ ہے. تو خیر لوگوں کا ایسا مسئلہ ہوگا. ایسے حضرات بولیں گے کہ ہم آخری وقت میں وہ فوج میں رہیں گے بڑے زعم سے، کانفیڈنس سے، تو شیطان جیت گیا پھر. ٹھیک خیر. تو فتنہ میں صحابہ بھی مبتلا ہوئے. تو وہ صحابہ کیا کرے؟ میں خاموش، یہ یہاں پر بھی مسلمان ہے، یہاں پر بھی مسلمان ہے، کلمہ گو ہے، میں خاموش، میں لڑنے والا نہیں ہوں. کیونکہ حضرت اسامہ، میں بات کیا تھا اس سے پہلے شروع میں بھی، حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ، یہ ایک شخص کو جنگ میں کافر کو کلمہ پڑھ لیا تھا تو مجھے اس کو ختم کرنے ہی والے تھے، انہیں ڈر کے مارے کیونکہ اب مرنے والا ہے، کلمہ پڑھ لیا تو بھی حضرت اس کو قتل کر دیا. تو سرکار سے جا کے عرض کیے صلی اللہ علیہ وسلم، ایسا انہیں کلمہ پڑھ لیا تھا پھر بھی میں قتل کر دیا. تو سرکار فرمائے تم اس کا دل کھول کے دیکھنا تھا، تو مسلمان ہوا نہیں ہوا، تمہارے کو پکا تھا نا کہ انہیں ڈر کے، سرکار ڈر کے مارے کرا انہیں، تمہارے کو اتنا یقین ہے ڈر کے مارے کرا تھا، تو تم اس کا دل چیڑ کے پھاڑ کے کیوں نہیں دیکھ لی؟ کیا ہوتا ہے کوئی کلمہ پڑھ لیتا تھا تو اس کو سرکار امان میں لے لیتے، کیونکہ ہم کو ظاہر سے دیکھنا ہے، اس لیے فقہا بھی ظاہر سے حکم لگاتے، باطن کے ہم جاننے والے نہیں ہیں. سرکار جاننے والے تھے، لیکن سرکار کیونکہ ہم کو شریعت بتا رہے تھے کہ ظاہر پر حکم لگایا جاتا. تو حضرت اسامہ بن زید دیکھے، وہ بیچارہ ایک سیکنڈ کے واسطے کلمہ پڑھنے والے پر سرکار اتنا مجھے اتنا فرمایا کہتے سرکار کہ تم چرکے پھاڑ کر دیکھنا اس کا دل، اتنے بار فرمائے. اسامہ فرماتے ہیں کہ میرا دل بول رہا تھا کہ کاش کہ میں اس دن سے پہلے مسلمان نہیں ہوتا، کیوں ہو گیا میرے سے. آپ دیکھیے، تو وہ سوچے اب یہاں پر تو دونوں کلمہ پڑھنے والے گروہ ہیں، میں تو نہیں جا رہا، اللہ حافظ، شکریہ، بہت شکریہ آپ کا، میں کبھی نہیں جانے والا ہوں یہ جنگ. تو ایسے کئی صحابہ کے مثال ملتی ہے ہم. ٹھیک ہے، آج ہم کہنے والے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ بعد میں اسلام لانے کے بعد پھر وہی وحشی مسلمان کے عذاب. تو ایسے مثالیں ملتی ہیں ہم کو، صحابہ جو فتنے سے بچنا چاہے اور کچھ اپنے اجتہاد بھی کیے. ٹھیک. اور حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں یہ تھوڑے کچھ علماء فرماتے کہ آپ بھی اجتہاد کیے، کچھ علماء فرماتے کہ آپ خطا پر تھے. مطلب خطا پر تھے اس کا مطلب یہ نہیں کہ علی خطا پر ہم کو ڈاؤٹ ہے کہ آپ مصیب تھے نہیں تھے، یعنی آپ حق پر تھے نہیں تھے. اہل سنت کا موقف ہے مولا علی علیہ السلام ہی مصیب تھے، یعنی حق پر آپ ہی تھے. بات اختلاف اس پر ہے کچھ علماء کے درمیان کہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کیا وہ اپنے اجتہاد سے خطا کیے یا وہ اصل میں باغی تھے جس کی وجہ سے وہ گناہ گار ہوں گے. اگر آپ وہ صرف اجتہاد کیے تو پھر آپ کو ثواب ہے، اجر ہے قول کے مطابق، لیکن اگر آپ باغی تھے تو پھر آپ کو گناہ ہے. لیکن ہم کہتے ہیں صحابی ہے تو ہم خاموش رہتے. علماء کا یہ قول ہے، کچھ کہتے ہیں کہ آپ اجتہاد کیے تو آپ کو اجر ملے گا، کچھ کہتے ہیں کہ آپ باغی تھے، خلیفہ حق کے خلاف آپ بغاوت کیے تو آپ پھر گنہگار ہوئے. ٹھیک، جو بھی ہو، ہم کیا فرمائیں ہم تحاوی ولا نذکر صحابۃ الا بالخیر. ٹھیک، ہم اگر کہنا ہے تو ہم بات کریں گے ان کی خیر سے، ورنہ ہم بات نہیں کریں، خاموش رہو. اب کچھ حضرات کہتے ہیں یہاں پر حضرت معاویہ کے بارے میں جو اگر کوئی خاموش رہا رضی اللہ عنہ، کہ کوئی خاموش رہا، کچھ بات نہیں کرنا چاہ رہا ہو، تو لوگ اس کو کہتے ہیں بھائی تم شیعہ ہو گے. یہ بھی درست نہیں ہے، یہ بھی تشدد ہے کہ بھائی وہ بات نہیں کرنا چاہ رہا، اہل سنت کے قول پر عمل کر رہا ہو، بات کرنا ہے اچھی کرو ورنہ خاموش رہو. تو وہ خاموش رہنا چاہ رہا ہے، خاموش رہنے دو. اس کو یہ مت کہو کہ تم شیعہ ہو جا رہے، تم یہ ہو جا رہے، تم مناقب کیوں نہیں بیان کر رہے. وہ نہیں کرنا چاہ رہا تو مت کرنے دو نا. ٹھیک، ویسے ہی الٹا بھی ہے. مولا علی کے بارے میں مناقب آتے ہی لوگوں کے چہروں پر سے ہوائیں اڑ جاتے، مولا علی آپ بہت علی کر رہے ہیں. ہاں، اب یہ حضرات کو کیا کہا جاتا کہ یہ ناصبی ہے، یہ بھی تشدد ہے. ٹھیک ہے، ان پر وہ کیا مولا علی کے بارے میں کچھ غلط باتیں کہہ رہے ہیں؟ نہیں کہہ رہے ہیں. ان کو ہوا لگی ہوئی ہے ناصبیوں کی. وہ اہل سنت میں سے ہی، ہم بات کیے تھے شروع میں، دونوں گروہ علی کرنے والے بھی ہیں، نہیں کرنے والے بھی، دونوں بھی اہل سنت میں داخل ہیں. تشدد سے ہم کو دور رہنا ہے. پکا ناصبی وہ ہے
جو مولا علی کے خلاف بات کرے، اہل بیت کے خلاف کہے کہ یہ غلط ہے، یہ وہ تھے، آج ہے کچھ ہے ایسے لوگ. تعصب کی بنیاد یہی بن گیا جو آ گیا نا بیچ میں تعصب لوگوں میں، اور اسی کو بیس بنا کے رکھے ہوئے. اور بھی دنیا ہے، دیکھیں ہم عقیدہ اتنا پڑھتے آئے، باریک باتیں کتنے کی ہیں، بہت چیزیں ہیں. اس پر لڑائی جھگڑا کرنا بے وقوفی ہے. ٹھیک، تو یہاں پر وحبہم دین و ایمان و احسان و بغضہم کفر و نفاق و طغیان. چلیے آگے بڑھتے ہیں. ونثبت الخلافہ، اور ہم خلافت کا اثبات کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں خلافت اسٹیبلش ہوئی ہے، ثابت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لی ابی بکر صدیق، حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے لیے خلافت ہے، سب سے پہلے خلیفہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ ہے. آگے فرمانا تفضیلا لہو، تفضیلا لہو و تقدیما علی جمیع الامہ. تو یہاں پر امام طحاوی رحمہ اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ ہم خلافت کا اثبات کرتے ہیں، اعتراف کرتے ہیں کہ سرکار کے بعد جو پہلے خلیفہ ہیں وہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ ہے، اور وہ نہ صرف خلافت میں ہے بلکہ افضلیت میں بھی سب سے پہلے ہے. تو یہ اہل سنت کا یہ راجح قول ہے. ٹھیک ہے، اس میں بے شک کچھ علماء ہیں اہل سنت میں جو اس کے برخلاف اور بھی اقوال ہیں. ٹھیک، جیسے کہ میں آگے ختم کر دیتا ہوں پہلی عبارت پھر بولتا ہوں. تو خلافت میں آپ ہیں سب سے پہلے، فضیلت میں بھی سب سے پہلے آپ ہی ہیں اہل سنت کے ہاں. ثم عمر بن الخطاب، پھر حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ ہے. پھر ثم ہو رہا ہے ہم، ٹھیک ہے، وہ نہیں، ثم مطلب ثم سے ترتیب معلوم ہوتی عربی میں. ثم عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ، ثم علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہم اجمعین وهم الخلفاء الراشدون والائمۃ المہدیون. تو یہاں پر اہل سنت کا راجح قول کیا ہے؟ امام طحاوی فرما رہے کہ معتمد قول یہ ہے کہ سب سے پہلے خلافت کا جو کی ترتیب ہے وہی ترتیب اہل سنت کے جمہور علماء کے پاس، تو فضیلت کی بھی وہی، افضلیت بھی وہی ہے. قرآن سے بھی نکالے نا، ثم الذین یلونہم، کیا نکالے؟ خیر القرون قرنی جو قول ہے نا، اس میں بھی جو ہے ملت وہ صحابہ ہیں، پھر تابعین ہیں، وہ تبع تابعین، وہ اس متعلق ہے. قرنی کا جو الفاظ ہے، خواب سے صدیق کا آخری خواب، وہ بھی جو اچھا وہ ایک تعویلات بول سکتے ہیں آپ، کوشش کرتے ہیں. الذین معهم اشداء علی الکفار، وہ آیت بھی ہے، لیکن حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ یہ تو خلافت کی ترتیب کے واسطے لے کے جاتے، لیکن حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے بارے میں جو آیت قرآن ہے ہمارے پاس ہے، حدیث بھی ہے کہ سرکار آگے بڑھائے تھے نماز پڑھانے کے لیے، اور نماز سے بہتر بڑا عمل کوئی ہے نہیں، تو وہ ہے. اور بلکہ حدیث میں یہ بھی ہے کہ حضرت ابوبکر پیچھے ہٹ رہے تھے، میں نہیں پڑھانا چاہ رہا ہوں، نرم دل ہے لیکن سرکار فرمائے کہ اللہ اور مومنون سوا ابوبکر کسی اور کو چاہ رہے ہی نہیں آگے بڑھنا، یہ بھی حدیث میں آیا ہے. ٹھیک، تو اہل سنت کا اپنا استنباط ہے. میں آگے عرض کر رہا ہوں کہ یہ کوئی قطعی عقیدہ نہیں ہے. کچھ آج کل لوگ کہتے ہیں کہ یہ قطعی ہے کہ اگر اس کو کوئی انکار کر دیا تو وہ کافر ہو جاتا ہے، ایسے خطرناک باتیں کہتے ہیں، لیکن ایسا نہیں. میں آگے عرض کرنے جا رہا ہوں. حضرت ابوبکر کی فضیلت کے متعلق قرآن میں جو آیت ہے، نہیں ہاں وہ تو ہے، ہاں وہ صحابی کے لیے ہے کہ صرف ایک شخص جس کو قرآن صحابی کہتا ہے، حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کو وہ انفرادی شان حاصل ہے. ٹھیک ہے، تو صحابی، اگر آپ لڑائی ہو رہی ہے بحث میں صحابی کون ہے کیا ہے، تو قرآن سے مل رہا ہے کہ صحابی تو ایک جنا تو پکا ہے، ابوبکر رضی اللہ عنہ. ٹھیک ہے، تو وہ ہمارے پاس اللہ اخبار میں جو آیات کی طرف جانا چاہ رہا ہوں، سورہ لیل میں وَيَتَجَنَّبُهُ الْأَتْقَى، سورہ لیل میں، تو وہاں پر جو اتقا کیا مطلب؟ سب سے زیادہ تقوی والا، متقی. تقوی میں دا بیسٹ، دا موسٹ سپیریئر ان تقوی، سب سے افضل تقوی میں. تو وہاں پر قرآن کہتا ہے اتقا. کس کو کہتا ہے؟ مفسرین، اکثر مفسرین کہتے ہیں وہ اتقا کا جو مطلب ہے ابوبکر کے واسطے ہے. ٹھیک، ویسے ہی اب یہ آپ کہیں گے کہ اتقا کی بات ہوئی، سب سے تقوی والا، تو افضل کیسا ہوا؟ قرآن خود کہتا ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ سب سے زیادہ اللہ کے ہاں تعظیم والا، بزرگی والا وہ ہے جو سب سے زیادہ تقوی والا ہے. تو علماء کا استنباط ہے اہل سنت کا. اب کچھ اور اقوال بھی ہیں لیکن وہ اقوال معتمد نہیں ہے.
راجح نہیں ہے، مرجوح ہے. میں عرض کر دے رہا ہوں، لیکن ہم کو کون سے قول پر عمل کرنا ہے؟ ہم عوام الناس ہیں. میں بھی آمنت الناس میں ہی شامل ہوں. کوئی لوگ سمجھیں گے میں بڑا علامہ ڈلامہ بیٹھا ہوا، میں عوام الناس میں شامل ہوں. ہم کو اسی قول پر عمل کرنا ہے جو جمہور کا ہے. ہاں آپ بڑے ولی بڑے عالم بن گئے تو پھر اپنا قول اپنی جگہ پر رکھیے، عوام الناس سے مت بتائیے. آپ کو اپنے قول پر آپ اعتقاد رکھیے، مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ آپ عالم ہیں، آپ کو دلائل پتہ ہیں، آپ بحث تحقیق کیے. عوام الناس میں ہم کیا کہیں گے؟ جو علماء فرمائے، سلف جو فرمائے. تو کچھ علماء فرماتے ہیں کہ حضرت ابوبکر کے بعد حضرت عمر، حضرت عمر کے بعد حضرت علی، پھر حضرت عثمان. یہ بھی کچھ کا ہے، ٹھیک ہے. تیسرے حضرت علی کو رکھتے ہیں افضلیت میں. خلافت تو وہ تو ہے، وہ اجماع ہے اس پہ، لیکن حضرت علی کو تیسرے پر رکھتے ہیں. کچھ علماء، یہ تو بہت کم تعداد ہے، یہ اور کم تعداد ہے، حضرت علی کو پہلے رکھتے ہیں. یہ بہت کم ہے، نہیں کے برابر ہے اہل سنت میں، لیکن ہے، ٹھیک. لیکن وہ بھی معتمد قول نہیں ہے، کیونکہ ہم ابھی دلائل پیش کیے تو اس دلیل کے حساب سے. تو یہ جو افضلیت کا جو مسئلہ ہے یہ قطعی نہیں ہے، یہ ظنی ہے. اور یہ میں خود عرض نہیں کر رہا ہوں، یہ متکلمین کے کتابوں سے عرض کر رہا ہوں. ہمارے تبصرۃ الادلہ ماتریدی عقیدی کتاب ہے امام ابو معین نصفی کی، اس کتاب میں، اور اس کتاب میں تو آپ فرماتے ہیں کہ افضلیت پر توقف کرنا بہتر ہے. ہمیں کو کرنا ہی نہیں ہے کوئی انو بڑے انو بڑے انو بڑے، کیونکہ سب یہ غیبی باتیں ہیں، ہم اس میں جانا ہی نہیں چاہ رہے. جنتی ہے یا نہیں ہے، ان کو جنتی مانتے ہیں نہیں مانتے، پھر وہ بھی ایک نیچے آیا. یہ سب یہ شیطان کے وسوسے ہیں، لوگوں کو عمل سے دور کرنا اور اس میں الجھا کے رکھ دینا. یہ سب، اس سے آپ کا کیا سوال ہونے والا ہے؟ آپ کا کیا عقیدہ تھا تمام کے بارے میں، وہ صحیح تھے غلط تھے؟ یہ عقیدے کی باتیں نہیں ہیں. یہ ہم اس لیے یہاں پر عقیدے میں آئے یہ باتیں، چونکہ لوگ ان باتوں میں پڑھ کے الجھنے کے بعد ہو سکتا کچھ نہ کچھ ان میں انحراف آئے. اس لیے علماء، اس لیے بتایا میں، علماء فرمایا کہ ظنی عقائد، ظنی عقائد. امام جوینی، یہ قول امام تفتازانی کو پہچانتے ہیں آپ؟ سعد الدین تفتازانی بہت بڑے عالم ہے، متکلم ہے، عقیدے کے امام ہے اہل سنت کے، عقیدے کے بلاغہ کے بھی امام ہے، عقیدے کے امام ہے. وہ فرماتے ہیں، اب ان کی کتاب بھی آگے پڑھاتے ہیں، فضیلت میں پڑھاتے ہیں، شرح العقائد نصفیہ نظام میں پڑھاتے ہیں. آپ ان کی الگ کتاب ہے شرح المقاصد، اس میں آپ قول اقتباس کر رہے ہیں امام جوینی کا. امام جوینی ہے امام الحرمین، امام غزالی کے استاد ہیں، اشعری. امام الجوینی فرماتے ہیں کہ یہ مسئلہ ظنی ہے، قطعی نہیں ہے. ہاں اہل سنت مائل ہوئی ہے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کی طرف اور اپنے استنباط کے ذریعے، کیونکہ ظنی، کیونکہ صریحتاً ہم بات کیے اور لمبا ہو رہا، لیکن میں عرض کرنا ضروری ہے کچھ باتیں. ہم اہل سنت کے پاس قطعی ثبوت ایک ہے اور کیا ہے؟ دلالت. تو ہم قطعی کیوں نہیں کہہ رہے ہیں افضلیت کے مسئلے کو؟ چونکہ ثبوت کے لحاظ سے کوئی نص، کوئی ٹیکسٹ، حدیث ہو کہ قرآن ہو، کیا ہم کو ثبوت کے لحاظ سے ایسی آیت ملی؟ ثبوت کے لحاظ سے ملی، ابھی جو میں عرض کیا ملی. لیکن دلالت کے لحاظ سے کیا نام لکھا ہوا ہے؟ نام عرض کیا گیا. مفسرین فرمایا، بولا میں آپ کو بھی، اتقا کا مطلب وہاں پر حضرت ابوبکر. ویسے ہی قد جاءکم من اللہ نور، وہاں پر نور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم. تو مفسرین، ہاں مفسرین میں اختلاف ہوتا الگ الگ، ٹھیک. معراج کے بعد میں دیکھیں کہ معراج کے واقعے کیا دلالت قرآن سے ہے؟ صریح نص نہیں ہے. ہم اصولی بات کر رہے ہیں. ہاں اب اس میں اختلاف ہے مفسرین کا. کچھ کہتے ہیں جبریل علیہ السلام، ٹھیک. ظاہری جبریل علیہ السلام ظاہری حقیقت کو حضور پاک 2 مرتبہ مشاہدہ فرمایا، وہ بھی آتا ہے. تو مفسرین کا اس میں اختلاف کیوں ہے؟ کیونکہ دلالت کے لحاظ سے آیات صریح نہیں ہے، قطعی نہیں ہے. سرکار اپنے ماتھے کی آنکھوں سے اللہ کا دیدار نہیں کرتا. ہاں وہ ہم وہ قول کو معتبر نہیں جانتے، خیر ہم بات کیے اس کے اوپر. تو دلالت کے لحاظ سے اور ثبوت دونوں کے لحاظ سے قطعی ہونا، تو مسئلہ کیا بنتا؟ قطعی بنتا. یہاں پر اگر صرف ایک قطعی ہے اور ایک ظنی ہے
تو مسئلہ کیا بنا؟ ظنی بنا. دونوں قطعی ہوئے تو مسئلہ قطعی بنتا. ٹھیک. امام جوینی فرماتے ہیں کہ مسئلہ قطعی نہیں ہے، ظنی ہے. اہل سنت کے علماء حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کی طرف مائل ہوئے ہیں کیونکہ ان کا اپنا استدلال ہے، اور شیعہ اور معتزلہ حضرت مولا علی کی طرف مائل ہوئے افضلیت میں. اہل سنت کا اس پہ قول ابوبکر رضی اللہ عنہ کا ہے. ختم. اب عوام الناس کو کیا کہنا چاہیے؟ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کا جو فضیلت کا قول ہے اس پر آپ کو عمل اعتقاد رکھنا چاہیے. ہاں آپ کو بڑا شوق ہے غور و خوض کرنے کا ان باتوں پر. اور دیکھیے اہل سنت یہ چھپاتے نہیں یہ باتیں. جو بھی مشاجرات ہوئے نا عقیدہ کتب میں سب جا کے لکھا ہوا ہے. آپ جا کے دیکھیے لکھا ہوا ہے وہاں پر. یہ کچھ شیعہ حضرات یا کچھ حضرات جو شیعہ طرف ان کا میلان ہے وہ کہتے ہیں اہل سنت چھپاتے ہیں باتیں. آپ کتابوں میں جا کے پڑھیے، سب لکھا ہوا ہے. جس کو پڑھنا ہے جا کر پڑھے. ہم سکوت اختیار کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم ان پر طعن و تشنیع نہیں کرنا، اس پر خاموش رہو. یہ باتیں کر سکتے ہیں علماء کے درمیان. ٹھیک ہے. لوگ تو کتابوں میں کبھی ہوتا ہوئے ہیں، ان کو معلوم نہیں کتابوں کی دنیا ہے. تو جو حضرات شاذ اقوال یا غیر معتمد اقوال عوام الناس میں پھیلا رہے ہیں ان کو اس سے اجتناب کرنا چاہیے، کیونکہ یہ صرف اور صرف فتنے کا باعث بن رہا. اہل سنت پہلے ٹوٹی ہوئی ہے، مسلمانوں ٹوٹے ہوئے ہیں پہلے سے. پہلے ہم ٹوٹے ہوئے ہیں. ہمارا دشمن کون ہے؟ کفار ہے. کفار سے ہم غالب نہیں بلکہ ہم مغلوب ہو رہے. تو ہم کو ایک متحد ہونا ضروری ہے مسلمانوں کو. آپ کیا کر رہے ہیں؟ مسلمان تو مسلمان دور کی بات ہے، اہل سنت کے اندر ہی آپ ٹکڑے کر رہے ہیں. تو آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ کیا نفع کا کام کیا امت کے لیے یہ مسئلے کو اچھال کر؟ کوئی فائدہ حاصل نہیں ہے. جو بھی حضرات دونوں طرف سے عرض کر رہا ہوں میں، جو حضرات کسی کو شیعہ کہتے ہیں یا کوئی کسی کو ناصبی کہتے ہیں، دونوں حضرات کو غور و فکر کرنا چاہیے. علماء جو فرمائے سلف ان کے قول پر آپ جمع ہو جائیے. ختم ہو گئی بات. اس پر لڑائی کرنے کی بات ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو ہم خلافت جو ہے حضرت ابوبکر ان پر کیوں کہتے ہیں خلافت؟ یہ فضیلت کا ہو گیا مسئلہ. خلافت پر آئیے. کیوں خلافت کو ہم کہتے ہیں ابوبکر رضی اللہ عنہ خلیفہ پہلے ہیں؟ شیعہ کہتے ہیں مولا علی پہلے امام ہے. کیوں کہتے ہیں وہ؟ کیونکہ ان کا یہ کہنا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود مقرر فرمایا ہے مولا علی کو. مبالغہ کے علاوہ غدیر خم جو واقعہ پیش ہوا، تو غدیر خم کا جو واقعہ پیش ہوا وہاں پر وہ کہتے ہیں کہ مولا علی کی امامت کا فیصلہ ہو گیا تھا وہاں پر. ٹھیک ہے. ہم کہتے ہیں دیکھیے نبی کے صفات کون سے صفات تھے؟ 4 صفات پڑھے تھے. کیا ہے صفات نبی کے؟ ضروری ہے جو ضروری صفات کون سے ہیں نبی کے؟ ہاں صدق، امانت اور سوری فتانہ. صحیح بولا. فتانہ یعنی عقل مند. اور تبلیغ سب سے اہم ہے نا. یہ اگر ہم تک پہنچا ہی نہیں میسج پیغام تو ہم بولیں گے تو نبی نہیں پہنچایا. ہماری غلطی نہیں ہے کچھ بھی. ہاں تو یہ 4 ضروری ہے نبیوں کے لیے ہم کہے تھے. تو غدیر خم کے موقع پر پہلے اہل سنت یہ کہتی ہے کہ چونکہ سب صحابہ کا اجماع ہو گیا، تقریباً اجماع ایگزیکٹلی نہیں ہوا، کچھ صحابہ کا موقف نہیں تھا ادب کرم کا، لیکن تقریباً صحابہ کا ہو گیا. تو ہم کہتے ہیں اجماع کا ویسا جمہور صحابہ کا تو ہو گیا، جس کی وجہ سے حضرت سعد بن معاذ ہے وہ خود بننا چاہ رہے تھے خلیفہ. ٹھیک ہے رضی اللہ عنہ. تو ان کا وہ بیعت نہیں کیے، لیکن باقی صحابہ تو کر لیے. تو وہ ایک صحابی نہیں کرنے سے کچھ فرق نہیں پڑے گا، یہ اہل سنت کہتی ہے. تو صحابہ جب سب کے سب ایک بات پر آ گئے، قرار پا گئے، تو ہم کہتے ہیں کہ پھر آپ کیسا بول سکتے کہ کسی اور کو بننا چاہیے تھا. ٹھیک ہے. یہ ایک بات. ایک تفصیلی بات تو بہت ہے اس میں کرنے کے لیے، ہم انشاءاللہ کبھی یہ پڑھیں گے. یہ تو ایک بیسک کتاب ہے بنیادی. کبھی ہم متقدم کتاب پڑھیں گے تو انشاءاللہ عقیدے کی اس میں بہت بحثیں ہیں کہ ہمارا دلیل کیا ہے، ان کی دلیل کیا ہے، ان کا رد کیا ہے، ہمارا سب باتیں اس میں خالی اوپر سے عرض کروں. تو غدیر خم کے موقع پر سرکار فرمائے من کنتو، یہاں پر
लफ्ज़ मौला का तर्जमा, का मतलब, उसका माना, मफहूम, जो बोलना है उसकी अंडरस्टैंडिंग, जो भी बोलना है कतई है। इतने लड़ाइयाँ मिल रहे हैं आज क्या सालों से चलते आ रहे हो, आज हम लोगों को मालूम हो गए, तो वो कतई नहीं है, वन्नी है। अंबिया का भी तस्करा ले लेते हैं, हमको तो मौला नहीं, अंबिया का भी मौला, तो क्या मौला अली भी बोले क्या मौला, तो बात करेंगे उस पर इंशाल्लाह। तो हम मौला का जो मतलब है, मैं आपको यहाँ पर मैं ये क्यों बयान किया, 4 सिफात क्यों याद दिलाए अंबिया के आपको मैं, ये हर चीज कनेक्टेड है, हर चीज मरबूत है। मौला का मतलब गन्नी है नहीं है, सब मुत्तफिक है, इसलिए तो लाया है पूरे बहसा, इसलिए है। शिया का कुछ कहना है, हमारा कुछ कहना है, लसन। तो मौला का जब लफ्ज गन्नी इस्तेमाल हुआ, कौन इस्तेमाल फरमाए? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्तेमाल फरमाए गन्नी लफ्ज का, तो हम शिया से कहते हैं सरकार गन्नी लफ्ज का इस्तेमाल फरमाए हैं एक ऐसी अहम चीज के लिए, खिलाफत के लिए, तो आपका ये कहना ये है मतलब कि तबलीग में थोड़ा मसला है। अब आप बोलिए। अहले सुन्नत हम जज्बात से काम नहीं ले रहे भाई, हम उसूली बात कर रहे हैं पूरी। खत्म, अब सिर्फ हुजूर पे नहीं है, अब आगे मौला अली पर भी आती बात। मौला अली अगर हकदार अपने आप को ठीक है कहते थे शुरू में, बाद में फिर वो मसला हल हो गया, ठीक है। सहाबा के दरमियान देखिए इख्तिलाफात, फिक्र में भी इख्तिलाफात है सहाबा के दरमियान। हजरत इब्ने उमर कुछ फरमाए, आयशा फरमाए, परसों बताया ना आपको मैं, गुस्ल का, गुस्ल में हम देखें औरतें चोटी बने हुए हैं तो उनको क्या पूरे बाल कच्चे करना जरूरी है गुस्ल के लिए? औरतों के लिए सिर्फ जड़ तक पहुंचना काफी है। हजरत इब्ने उमर रज़ियल्लाहु अन्हु, परसों में खुलासतुल दलाइल किताब है, इमाम अर्राजी, हुसामुद्दीन अर्राजी बताया था आपको मैं, उसमें उन दलाइल में पेश करे हनफिया के दलाइल। इमाम राजी अलग है, ये अलग नहीं ये अलग है हनफियों के, वो इमाम राजी वो अलग है। हाँ थोड़े ऊपर के हैं। उन्होंने शरह लिखे खुदूरी पे, उसमें उन्होंने फरमाए हमारी दलील क्या है। तो हजरत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा इब्ने उमर के पास आएगा रज़ियल्लाहु अन्हु, कुछ साहबा आए, औरतें आए, आगे हजरत गुस्ल करने के लिए चोटियां खोलना पड़ता, हाँ खोलना पड़ता। तो आयशा के तक बात पहुंची गए थे। अब देखिए फिक़ही इख्तिलाफ में बात को, आज आयशा फरमाए क्या हम चोटियां खोलो बोले, उन्होंने बोलना था बाला मुड़ा दो बोलना था, सर मुड़ा दो बोलना था, ऐसा था। तो तंज से फरमाए कि चोटी खोलने की जरूरत नहीं है औरतों को, आयशा का ये फतवा था। ऐसे बहुत इख्तिलाफात है सहाबा में। आप ये हर चीज ग्रीन ग्रीन थी, सब जो शाहबाद इंसान है। अब हो सकता है इख्तिलाफ, वही इख्तिलाफ रहता भाई, इंसान है, इख्तिलाफ रहता। सहाबा भी अपने मुफ्तियान किराम की तरफ रुजू करते थे, सहाबा भी अपने आप से कुछ भी नहीं करते थे। हम हनफी फिक्र में पढ़ते हैं, खैर आप तो बेसिक पढ़े, हम बात शुरू में किए थे मेरे ख्याल से कि 20 सहाबा मैक्स। इमाम कमाल इब्ने हुमाम फरमाते, फतहुल कदीर वाले, हिदाया पे शरह लिखे फतहुल कदीर, कमाल इब्ने हुमाम, वो फरमाते हैं कि 20 है। इब्ने हज़म बोलते वो 70-80, कहाँ से लेके आए कि नहीं मालूम इब्ने कमाल इब्ने हुमाम, तो 70-80 गलत है। सहाबा में 20 से ज्यादा नहीं थे मुफ्तियान किराम फुक़हा, सहाबा के फुक़हा। तो सहाबा में खुद अपने आप से कोई भी अमल नहीं कर लेता था, जो फुक़हा है उनके पास जाते हैं। हम देखे कूफा का स्कूल था, एक मदरसा था इराक का, फिर एक मदीना का था, एक मक्का का था, शाम में था, मिस्र में था, सब अलग अलग थे। ये गलती है, क्योंकि आप देखेंगे अब इमाम लकानी, देखिए मैं किताबों का भी कोट कर रहा हूँ मैं आप लोगों को, ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ बोलते जा रहा हूँ मेरी तरफ से, मैं किताबों का सब रिकॉर्ड हो रहा। इमाम लकानी बल्कि जौहरत तौहीद उनकी किताब है, जौहरत तौहीद। ये बड़े सूफी गुजरे 400 साल पहले, हजार हिजरी के आसपास आपकी वफात है, 400 साल पहले। बहुत बड़े सूफी है ये इमाम लकानी।
امام لقانی کی شرح ہے امام ساوی کی. امام ساوی احمد بن محمد الساوی, ان کا جلالین پہ حاشیہ ہے. سنیں آپ, تفسیر جلالین پہ ان کا حاشیہ ہے. حاشیہ الساوی بہت مشہور ہے. اور وہ حاشیے میں آپ یہ, کیونکہ انہوں ہم اثر ہے ان کے ابن عبد الوہاب کے, سلفیوں کے امام ابن عبد الوہاب کے خلاف انہوں وہ حاشیہ الساوی میں لکھے ہیں, جلالین کے حاشیے پہ لکھے ہیں انہوں کہ آج کے زمانے میں ان لوگوں کا خوارج ہے کہ ختم کر رہے سب کا ان لوگ. وہ آج آپ دیکھیں گے سلفی حضرات اس کو غائب کر دیے. آج کے کاپیز میں آپ دیکھیں گے ساوی کی حاشیہ جلالین پہ وہ عبارت غائب ہے, ہونا بول کے مٹا رہے سلفیہ کر رہے ہیں ان کے پبلشنگ ہاؤسز. نہیں وہ الگ ہے, نہیں وہ الگ ہے. انہوں کوئی کتاب لکھی, وہ بھی غلط کام کرے, ٹھیک ہے. شیخ البانی کی بات کر رہے ہیں آپ, شیخ البانی غلط کیے, لیکن انہوں نے ایک علمی کام کیے جو کہ غلط منہج پر تھا. لیکن یہ جو کام ہے آپ بالکل تحریف کر رہے ہیں. آپ یہ نہیں کہہ رہے کہ بھائی یہ قول لکھا ہوا ہے یہ غلط قول ہے. آپ ایک نیچے تعلیق لکھو, کمنٹ لکھو کہ یہ جو امام صاحبی فرمائے یہ غلط قول ہے, ٹھیک ہے آپ لکھو ویسا, لیکن آپ بالکل غائب کر دیں عبارت کو. یہ تو پھر خطرناک خیانت کی بات ہے. نہیں الگ الگ. جلالین چھوٹی ہے, درِ منصور بہت بڑی ہے, امام سیوطی کی ہے. اور جلالین میں صرف امام سیوطی کی نہیں ہے, امام محلی کا سیوطی دونوں کی ملا کے ہے, ٹھیک ہے. خیر وہ تفسیر کی بات. تو امام دولت التوحید میں امام ساوی فرماتے, امام لقانی ایکچولی اصل منظومہ ہے اصل, یہ منظومہ بھائی تشریف لائیے, یہ منظومے میں امام لقانی فرمائے. ذرا ہٹ جائیے یہاں پہ, آ جاتی جگہ بن جاتی. تو امام لقانی فرمائے, میرے خیال سے آج فقہ نہیں ہونے والی ہے, آج عقیدے میں پورا گفتگو ہونے والی ہے. تو دولت التوحید میں یہ بہت مشہور ہے اشاعرہ کے پاس عرب میں. یہاں پر اتنی ہم نہیں پڑھتے, عقائد نصفیہ زیادہ پڑھتے ہیں یہاں پہ. یہ بہت مشہور ہے وہاں پہ امام, اور یہ صوفی بھی تھے, ٹھیک ہے. ایسے کوئی بھی نہیں ہے. وہابی حضرات ان کو خبر پرست بولتے, تو ہمارے لیے تو پھر سرٹیفکیٹ ہے یہ ہمارے صوفی تھے, ٹھیک ہے. خبر پرست بولتے ہمارے صوفی ہے. تو خیر یہ بھی صوفی تھے, یہ بھی صوفی تھے, سلسلہ یاد نہیں ہے کیا ہے, میں انشاءاللہ دیکھ کے بولتا ہوں. لیکن امام لقانی فرمائے کہ صحابہ کے الگ الگ مدارج ہے. صحابہ بھی فرمائے کہ دیوبندی حضرات سب ملاتے رہے, غلط ہے وہ, ان کو بھی دیکھنا چاہیے. دیوبندی حضرات مانتے, ان کو بھی مانتے, تو ان کو چاہیے کہ جا کے دیکھے جو بھی ایسا کہہ رہے ہیں کہ صحابہ میں اول درجے پہ سابقون اہل بدر. تو وہاں پر یہ فرماتے ہیں, چھوٹی سی مختصر ایک تنویہ, بدر والے پہلے, پھر احد والے, پھر حدیبیہ والے, ٹھیک. تو ویسا ایک ترتیب دیے ہیں کہ صحابہ میں سب سے بڑی شان والے بدر والے ہیں, یا ان سے پہلے جو ایمان لائے وہ سب سے بڑی شان والے. تو طبقات ہیں. امام حاکم بھی مستدرک میں میرے خیال سے فرماتے ہیں کچھ طبقات. تو جو بھی ہو صحابہ تمام کے تمام ایک نہیں ہے, بے شک جو شروع سے ہے تو شروع سے وہ تو سابقون. تو وہ ہے جو حضرات ایسا کہتے ہیں تو ان کی غلطی ہے, درست کرنا چاہیے ان کو کہ کتابوں میں لکھا ہوا ہے, جو کتابیں وہ مانتے ہیں, ٹھیک ہے, نہ صرف ہم مانتے ہیں. بات کرتے ہوئے مسجد میں تعلیم ہو رہی تھی, بس ملک شام میں جو واقعہ پیش آیا وہاں حکومت سے, شام میں مسلمان گھر میں کیا جاتا ہے, مطلب ان کا بولنے کا مطلب یہ کیا مسلمان نہیں ہوتا. دیکھیے ہم بات کیے, یہ کوئی بھی کافر کب ہوتا, وہی جو ضروریات دین ہے اس کا انکار کرنے والا کافر ہے. تو شیعہ میں جو حضرات اس کا انکار کرتے, جیسے کہ مولا علی کو اتنا غلو کر دینا کہ مولا علی علیہ السلام کیا بولنا, نبیوں کے اوپر بھی ہم بولیں گے کہ انحراف ہے, خدا بنا دینا. چھوٹے سے یہ مسئلے پر بھی مان جائیں, جیسے کہ وہ کو فین کرتے اللہ اس کو نعمت ہے تو متواتر کا انکار کرنے والے. ہاں تو کفر کے قریب ہے بولتے کچھ علماء بولیں گے کہ ضروریات میں سے ضروری ہے نہیں ہے, تھوڑا کلام ہے بولیں گے. کچھ بولتے کفر کے قریب ہے, کچھ بولتے کافر ہوگا, متواتر کا انکار کر دیا. جی ہاں بالکل ہے, ہم بات کریں متواتر کا انکار کرنے کے. جی دیکھیے ہمارے پاس جی کچھ فرما رہے ہیں. جی ہاں ہم یہ فقہی بحث ہے, لیکن میں عرض کر دیتا ہوں جتنا میں جانتا ہوں, پھر آپ میری اصلاح کر دینا, ٹھیک ہے. تو دیکھیے بھائی ہم اصلاح کے لیے کھلے ہیں, ہم یہاں پر کوئی زام سے نہیں بیٹھے ہوئے کہ میرے کو سب معلوم,
مجھے ہر چیز پتہ ہے، نہیں ہے. کبھی بھی اصلاح ہوئی تو کوئی بھی ایک حق پرست کا یہ کام ہے کہ اس کو قبول کرنا ضروری ہے. نہیں کوئی بھی یہ نہیں الزام کر سکتا. میں تو خیر ایک چھوٹا آدمی ہوں. پرسوں شیخ امام محمد علی صابونی، ہم جو نبی انبیاء کے بارے میں جب کتاب میں پڑھے تھے، کتاب بتایا تھا، دیکھیے آپ کو میں انبیاء کے گناہ کے بارے میں جو بات ہو رہی تھی، گناہ ہوتے نہیں ہوتے وہ سب، محمد علی صابونی خود بڑے سیریا کے اسکالر گزرے، استنبول میں رہتے تھے، وہ بھی چلے گئے تھے سیریا سے وہ حالات کی وجہ سے، رحمہ اللہ تعالیٰ. ان کی ویڈیو دیکھا میں، ان کے صحیح بخاری پہ مسلم پہ شروحات ہیں. اتنے بڑے عالم ہیں، مفسرین کی آج کی ان کی تفسیر ہے صفحۃ التفاسیر، بہت مشہور تفسیر ہے. لوگ بولتے جلالین نہیں بلکہ اسے شروع کرو بولتے، اتنی اچھی تفسیر ہے بولتے یہ صفحۃ التفاسیر. سنیں آپ اس کے بارے میں؟ عرب میں لوگ بولتے جلالین نہیں بلکہ اس سے شروع کرو، یہ بہت اچھی ہے. اتنے بڑے عالم ہیں، دیکھ رہے ہیں مدارس میں ان کی تفسیر پڑھائی جا رہی، کتاب نہیں تفسیر پڑھائی جا رہی. وہ ان کی ویڈیو میں دیکھا، وہ فرما رہے ایک صاحب آ کے مجھے بولے میں بہت علامہ ہوں، بہت بڑا عالم ہوں. تو میں کہا نہیں، میں تو ابھی طالب علم ہوں. اور میری بات یقین جانیے، فرما رہے ہیں حضرت، یقین جانیے میں یہ کوئی انکساری کی وجہ سے نہیں کہہ رہا ہوں، یہ میں پورے شعور سے کہہ رہا ہوں، کیونکہ مجھے پتا ہے میں جب غوطے لگایا سمندر میں تو مجھے پتا ہے سمندر کتنا وسیع ہے. میں یہ کوئی انکساری عاجزی کے اعتبار سے نہیں کہہ رہا ہوں کہ میں طالب علم ہوں دکھانے کے لیے. آپ نہیں، حقیقی میرا یہ شعور ہے کہ میں طالب علم ہوں، میں جانتا ہوں یہ. تو اب اتنے بڑے عالم ایسی بات کہیں تو پھر میں آپ کیا ہیں؟ ہم سب تو کچھ بھی نہیں بس. اور یہ حقیقت ہے ہر ایک عالم کا، لکل فن رجال، ہر فن کا ایک آدمی ہوتا. محدثین کو آپ نہیں بول سکتے کہ فقہ میں آ کے ذرا بات کروں، نہیں، مفسرین ہے، ٹھیک. تو ہر فن کا رجال ہے، علم بہت وسیع ہے. خیر، تو آپ کیا بات کر رہے تھے؟ اصول کے بارے میں بات کرنا چاہ رہا تھا میں. کیا بولنا چاہ رہا تھا بھائی؟ ہاں، جعفری فقہ. تو ہمارے پاس 4 فقہ ہے. ہم جب شروع میں بات کیے 4 کے زیادہ بھی تھے ائمہ تھے. ہم بات کیے سفیان بن، ہاں سفیان الثوری تھے، ٹھیک ہے، اسحاق بن راہوے تھے، امام زہری تو محدث تھے، ان کا مذہب نہیں تھا. ابن حزم کے ان کے امام تھے امام ظاہری، داؤد ظاہر، امام ظاہری. امام محمد بن جرير الطبری، مفسروں کے امام محمد بن جرير الطبری، ان کا بھی اپنا مذہب تھا. امام اوزاعی. تو یہ سب کیوں چلے گئے؟ آج صرف 4 کیوں ہیں؟ ہم بات کیے تھے، ہم کیا کہیں، ان کے شاگرد اتنے نہیں تھے کہ وہ محفوظ کر سکے. برابر، یہ بات ہم کیے تھے. اس لیے 4 محفوظ ہوئے، اس لیے ہم اس پر عمل کر رہے ہیں. صحابہ کے بھی کچھ اقوال ملتے، فتوے ملتے، کیا ہم عمل کرتے اس پر، یا ہم 4 مذاہب دیکھتے کیا کرتے؟ کیوں؟ صحابہ کے کچھ فتوے مل رہے ہیں ہم کو، صحابی یہ کرے وہ عمل کرے، ہم کیوں وہ عمل نہیں لے رہے اور ایک امام کو لے رہے؟ بعد والے صحابی کو لینا چاہیے نا بھائی، عقل کا یہ تقاضا ہے. صحابی کو چھوڑ کے میں یہاں کیوں جاؤں؟ تو کیا صحابی غلط کرے؟ پھر تو پھر ہم اس پہ عمل کیوں نہیں کر رہے؟ کیوں نہیں کر رہے بھائی؟ نہیں، ان کا عمل وہی سے سمجھے آپ، ان کا عمل، ہاں ان کے اصول، فقہ سے مراد فقہ مدون، فقہ استنباط کیسا ہوتی؟ اصول کے ذریعے. ہم بات کے اصول پہلے رہتے، پھر کیا ہوتا؟ اصول سے کیا ملتا ہم کو؟ اصول سے یعنی ہمارے پرنسپلز ہیں، پرنسپلز جس کے ضوابط ہے، ہمارے اصول ہے، ضوابط اور قواعد ہیں، جس کے ذریعے ہم استنباط کرتے ہیں. تو کیا ملتے ہیں ہم کو؟ فروع ہمارے مسائل ہے. جو ہمارے مسائل ہیں نا، غسل کے مسائل، وضو کے مسائل، اس کو ہم کیا کہیں گے؟ فروع. اصول کے بنا پر ہم فروع تک پہنچتے اور پھر فروع پر ہم عمل کرتے. صحابہ کے ہمارے پاس صرف فروع ہے. ہم کو معلوم نہیں کہ وہ استنباط کیسے کیے، لیکن جو ہمارے 4 ائمہ ہیں وہ اپنے اصول، ان کے شاگرد بعد میں ان کے اصول اگر وہ خود نہیں کیے تو ان کے شاگرد بعد میں کیا کرے؟ ان کے اصول کو محفوظ کرے، مدون کرے، استقراء کر کے سمجھنے کی کوشش کیے. ٹھیک ہے،
اس وجہ سے ہم بولتے ہیں کہ چونکہ ہمارے اصول محفوظ ہے تو غلطی کا اندیشہ بہت کم ہے، برابر نہیں کے برابر ہے۔ آپ صحابی کے ڈائریکٹ قول کے پر لے جائیں گے فروع پہ، اصول پتہ نہیں ہے آپ کو کہ ان کے اصول کیا تھے، تو آپ پھر آج کے زمانے میں کچھ اور فتوا دیں گے، نہیں انہوں نے ایسا فرمائے تھے نا، تو آج اپن ایسا کر لے سکتے ہیں۔ سوچے تو اتنا ہو رہا ہے، تو غیر مقلدین کا تو کیا ہوگا حال؟ تو غیر مخالدین کو وہی تو ہم سمجھاتے بیٹھے، آج غیر مخالدین کے علماء فرما رہے ہیں، ویڈیوز ہے، آج تباہی مچا دیے ورنہ وہ کچھ علماء ان میں سے کچھ کو شعور آ گیا آج کہ کیا کریں ہم عوام کے ساتھ، سب مجتہد بن گئے نا آج، ان کی عوام میں سب مجتہد ہیں۔ میں تو جب ڈگری پڑھتا تھا غیر مقلد تھا ساتھ میں کلاس میں، اور تو بخاری حدیث کی کتاب بیگ میں لے کے آتا تھا، سارے اسکول کے اسٹوڈنٹس کو، کالج کے اسٹوڈنٹس کو کھول کے بتاتا تھا یہ ایسا ہے، یہ ایسا ہے، یہ ایسا ہے، ایسا ہے۔ اللہ نے انڈائریکٹلی کسی نہ کسی کی تکلیف تو پڑتے ہو، ابن تیمیہ کی، آپ بالکل یہ بھی درست بات ہے، بالکل درست بات ہے، بالکل بالکل آپ بول رہے ہیں کہ آپ مخلد نہیں ہیں اور آپ تقلید کر رہے ہیں، بالکل کر رہے ہیں، کیا آپ خود سے استعمال کرتے ہیں؟ نہیں نہیں نہیں، آج کے عالم کیا کہیں، تو پھر ہم تو سلفی ہے بھائی، ہم تو سلف کو دیکھ رہے ہیں، تو ہم سلفی ہے، اصل تو ہم تو اصل سلفی ہے، آپ بعد والے، آپ خلفی، آپ ہم سلفی ہے اصل تو، ابو حنیفہ سلف میں تھے، تابعی۔ خیر سوال یہ بولتے کہ امام اعظم ابو حنیفہ امام جعفر صادق علیہ السلام کی شاگرد تھے، شیعہ لوگوں کا اعتراض یہ ہے کہ ہم ٹیچر کی بات سنتے، تم اسٹوڈنٹ کے پتلے تھے ہمارے، وہی سیم بات، وہی بات ختم نہیں ہوئی تھی اپنی، وہی بات ہوئی تھی، آپ صحابہ کے اقوال ہمارے پاس ہے، فروع ہے، لیکن اصول نہیں ہے۔ ویسے ہی امام جعفر صادق کے جو جعفری فقہ جو شیعہ حضرات کہتے ہیں، اس کے بھی ہمارے پاس ایک فقہ محفوظ فقہ نہیں ہے، جیسے چار مذاہب کی ہے، جیسے ہی ہم دوسرے امام کو چھوڑے نا، پرانے امام کو، ویسے ہم جعفر صادق کو بھی ہم نہیں کہہ سکتے کہ یہ آپ تک محفوظ ہے یہ فقہ، آپ کی جو فقہ اصل تھی، آپ کی جو اصول تھے اس پر، اس کے ضابطوں پر یہ قائم ہے نہیں ہے فقہ، ہم کو پتہ نہیں، بعد کے جو شیعہ حضرات ہیں وہ کچھ اپنے اقوال پیش کر دیے ہوں گے، تحریف کر دیے ہوں گے، ہم بولتے ہیں یہ محفوظ نہیں ہے، صاحب چار مذاہب ہمارے متواتر ہے، محفوظ ہے، لیکن جعفری فقہ ہم کہتے ہیں نہیں ہے محفوظ، اس لیے ہم عمل نہیں کر سکتے۔ حسن بصری کی نہیں، امام ابن حزم کی، حسن بصری کے بھی تھے، امام ابن حزم کی کتاب ہے حالی، ظاہری جو مذہب تھا، المحلہ ہے، سنا المحلہ، اصول اس میں سب بات کرتے ہیں، وہ صرف کتاب ہے، آپ لکھی ہوئی ہے، لیکن وہ زندہ نہیں ہے، مذہب مر گیا، مردہ مذہب ہے وہ۔ تو اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ آج کل سلفی حضرات بھی تھوڑا وہ ظاہری دکھتے، تھوڑا کبھی کبھار لٹرلسٹ، ظاہری کا مطلب لٹرلسٹ ہے۔ ایک مثال دوں آپ کو ظاہری کا، سرکار فرمائے کہ ایک عورت، مفہوم عرض کر رہا ہوں، یاد نہیں حدیث، کہ ایک عورت کا اذن، اس کا سکوت ہے، اذن ہوا سکوت ہوا، ایسا کچھ الفاظ ہیں، اور کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، کہ جب عورت کی اگر شادی کی جا رہی، نکاح کیا جا رہا، تو اس کا سکوت، اس کا خاموش رہنا، اس کا اجازت ہے، اذن ہے۔ تو ہم کیا کہتے ہیں، اگر عورت خاموش رہی تو نکاح اس کا مطلب اجازت ہے اس کی، برابر اہل سنت۔ اگر عورت کہی مجھے قبول ہے تو ہم کیا کہتے ہیں، وہ بھی اجازت ہے، وہ تو صریحاً کہہ دی۔ اب ظاہری مذہب میں کیا ہے مانو، وہ ظاہری ہے، لٹرلسٹ، تو وہ کہتے اگر وہ خاموش رہی تو اس کا اذن ہے، اگر وہ کہہ دی مجھے قبول ہے تو پھر اس کا اجازت نہیں ہے، پھر کیونکہ سرکار فرمائے سکوت رہا تو اجازت ہے۔ ایسے قسم کے ان کے اقوال ہے، تو ہم یہ مردود اقوال ہے کہتے ہیں، اس لیے وہ مذہب بھی زندہ نہیں ہو سکا، ختم ہو گیا۔ ابن اعظم بڑے عالم تھے، لیکن بے شک ہم کہتے ہیں کہ وہ غلط تھے کئی اقوال میں۔ خیر، تو ویسے جعفری فقہ کا سمجھ میں آ گیا آپ کو کہ وہ محفوظ نہیں ہے، ٹھیک۔ ویسے ہی متعہ کا ایگزامپل دے رہا ہوں میں، فقہ کے باتیں آ رہے ہیں اب۔ متعہ، شیعہ حضرات کہتے ہیں کہ متعہ جائز ہے، متعہ اگر آپ غور کریں اس پر، میں تفصیل نہیں ہو رہی لیکن غور کریں تو ایک زمانے میں تھا جائز، سرکار فرمائے، پھر وہ ختم کر دیا سرکار، نسخ ہو گیا، منسوخ ہو گیا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کا قول کہتے ہیں شیعہ حضرات، حضرت ابن عباس کا قول تھا، لیکن ان کو وہ پتہ نہیں ہے کہ آخری زندگی میں وہ رجوع فرما دی۔ تو اہل سنت اس لیے یہی نہیں ہو، متعہ کو جائز نہیں کہی، منسوخ کہہ دی۔ اگر آپ آج اس کو حلال کہہ رہے ہیں تو گویا کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ پروسٹیٹیوشن حلال ہے، وہی بات ہو گئی، کیونکہ سرکار جب فرما دیے غلط ہے، حرام ہے، تو حرام ہو گیا، ختم۔
ہوتی ہے حلال رہنے کے پیچھے اس کی حکمت کیا تھی, پھر حرام کرنے کی اس کی حکمت کیا تھی, مطلب اس دور میں یہ حلال تھا کہ دور میں بعد میں حرام, کتنے سال سفر کے لیے اب وہ مجھے دیکھنا پڑے گا, وہ فی الحال میں اتنا گہرائی سے نہیں پڑھا اس کو. تھوڑا بہت پڑھا تھا میں ضیاء النبی میں, تھوڑا کھول کے تھوڑا واضح کرے تو فقہا کا دیکھنا پڑتا ہے کیا قول ہے, سیرت کتاب میں تو ہے اچھا ہے فقہا کیا فرمائے. تو خیر جعفر فقہ سمجھ میں آ گیا آپ کو کہ وہ مدون نہیں ہے, محفوظ نہیں ہے. تو شیعہ کے خود کے اقوال اس میں ہے, تو ہم اس میں ہم کہیں گے ہاں امام جعفر صاحب جس کا منسوب ہے, کیسا پتا کہ ان کے فقہ ہے وہ, ختم کہتے ہیں محفوظ نہیں ہے, غیر محفوظ. ٹھیک ہے, ہاں میں یہ مولا پہ تھے, ہاں بیٹھے ہوئے ریڈی مولا. تو یہ ظنی ہے. تو سب سے پہلے نشانہ کس پر ہوتا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ہوتا کہ تبلیغ آپ نہیں فرمائے صحیح. یہ خلافت اتنی اہم چیز تھی اور آپ نہیں فرمائے. تو شیعہ کہتے ہیں کہ سرکار فرمائے, اور ہمارے لیے تو خطی ہے, ان کے لیے تو خطی ہے وہ شیعہ حضرات کے لیے, کیونکہ امام جو ہے وہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے, وہ ان کا کہنا ہے, مقرر ہوتا ہے اللہ کی طرف سے. ہم کہتے ہیں کہ جو خلیفہ ہوتا ہے وہ امت جس پر اجماع ہوا اس کی طرف سے ہوتا ہے, کیونکہ سرکار جب مولا کا لفظ فرمائے قطعی نہیں ہے تو اس پر گنجائش ہے پھر اختلاف کی. تو اس لیے ہم کہتے ہیں کہ وہ امت جس پر اجماع بعد میں ہوا یا اجماع کے قریب جمہور کا جو قول ہوا وہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ پر ہوا, تو ہم کہتے ہیں کہ ابوبکر رضی اللہ عنہ پہلے خلیفہ ہیں. اور ایک بات یہ ہے کہ اگر سرکار کو صلی اللہ علیہ وسلم کو نامزد کرنا تھا اپنے جانشین یا خلافت نہیں تھا تو غدیر خم پہ کیوں فرمایا؟ کیونکہ اس سے پہلے ابھی حج ہوا تھا, سب لوگ چلے گئے, تو غدیر خم پہ کیوں فرمایا؟ کیا حکمت ہے بھائی؟ اگر آپ کو بتانا ہے کہ میرا یہ ہے جانشین, تو جب سب لوگ ہیں, پوری امت آئی ہوئی ہے حج کے لیے, تو جب کہنا چاہیے نا, یہاں پر حکمت نظر آئیں گی. لیکن ویسا نہیں ہوا. کیوں غدیر خم پہ ہوا؟ میدان عرفات میں نہیں ہوا, حج کے موقع پر کیوں نہیں ہوا جب پوری امت ہے؟ مناسب ادا ہو رہے تھے جب نہیں ہوا. سرکار جب خطبہ بھی فرمائے, مشہور خطبہ ہے, لیکن جب پھر کیوں نہیں فرمائے؟ ہمارا یہ کہنا ہے, ہمارا ان سے رد ہے, ان پر رد ہے ہمارا, کہ اگر فرمانا ہوتا تو وہی فرماتے تھے. وہاں پر نہیں فرمانا, اس کا دلالت یہی کرتا ہے کہ یہ خلافت نامزد نہیں کی جا رہی تھی, کچھ اور ماجرا تھا. جی وہی میں عرض کر رہا ہوں. تو اب میں اوپر سے عرض کر رہا ہوں, آپ حضرات روایتیں جا کے دیکھ سکتے ہیں, سب انٹرنیٹ پہ موجود ہیں. جی ہاں, تو کیونکہ صحابہ انسانات تھے نا, صحابہ کے درمیان کچھ نہ کچھ انسانی تقاضے, شیطانی وسوسوں کی وجہ سے کیا ہوتا, ایک دوسرے سے تھوڑا بغض پیدا ہو جاتا. تو کچھ صحابہ کو مولا علی سے بغض تھا, اور وہ بعد میں درست کر لیے اپنے آپ کو. جب سرکار یہ فرمائے نا, وہ اپنے آپ کو پھر درست فرما لیے, محبت کرنے لگے, کیونکہ سرکار فرما دیے ایک بار, سرکار فرما دیے بات. صحابہ کو دیکھیے آپ, سرکار فرما دیے ختم. آج لوگ بول رہے ہیں سرکار کے صحابہ کیا تھے, ایسے یہود و نصارہ سے خطرناک ہے. کچھ علماء فرمائے ہیں کہ شیعہ حضرات, جو کٹر شیعہ حضرات جو شیخین پر کرتے ہیں لعن طعن نعوذ باللہ من ذالک, وہ حضرات یہود نہیں, ان کو غالیہ بولتے ہیں, غالی شیعہ. تو کچھ علماء فرماتے ہیں اہل سنت کے کہ وہ یہود و نصارہ سے خطرناک ہے, ان سے بھی بدترین ہے. کیوں؟ آپ یہود سے پوچھئے سب سے بہترین کون ہے آپ کی امت کی, موسیٰ علیہ السلام کی امت کی, وہ کہیں گے اصحاب موسیٰ نقباؤ. آپ عیسائیوں سے پوچھئے کون ہے سب سے بہترین آپ کی امت کے, حواریو. اور آپ شیعہ سے پوچھئے سب سے بدترین کون ہے, اصحاب رسول اللہ, استغفر اللہ, نعوذ باللہ. تو یہ کتنا خطرناک ہے. خیر, تو سرکار کی نسبیت سے اہل سنت, سرکار کی نسبیت قائم ہو گئی, ہم کہتے ہیں ہم خاموش. یزید کو دیکھیے آپ, علماء میں کئی ملیں گے, علماء کچھ خاموش رہتے ہیں, بھائی پتہ نہیں ہو کرا نہیں کرا, تھوڑے ایسے بھی ہے اہل سنت, تھوڑے بالکل لعنت ہے اس کے اوپر, امام فخزانی لعنت ہے بولتے یزید کے اوپر, کوئی کچھ بھی بول لو میں تو لعنت کرتا ہوں, آپ پڑھنے والے ہیں کتاب میں آگے, لعنت ہے بولتے. امام نووی, امام غزالی خاموش, نہیں معلوم بھائی پتہ نہیں کیا ہے. تو وہ کیوں؟ تصوف, ذرا متصوف ہے وہ حضرات,
تو وہ غیبت کی طرف نہیں جانا چاہتے، بلکہ حجاج بن یوسف ہے نا، اس کو بھی فرمایا امام غزالی، تو اس کے بارے میں بات کرا نا، انہیں یہ کرا وہ کرا، تو آپ غیبت کر رہے ہیں. امام غزالی ہے بھائی، وہ صوفی آدمی ہے تو ان کے اخوال ویسے ہی رہتے. اب لوگوں کو کیا بولتا، امام غزالی ناصبی دکھ رہے میرے، استغفر اللہ. بھائی آپ پڑھنا پڑتا، الگ الگ اخوال ہے امام. امام نہیں، وہی تو دیکھیے، ہم عوام الناس ہونے کے ناطے ہم جذباتی ہیں. کس کا نہیں، اکثر علماء اہل سنت کا کیا ہے کہ لعنت مت کرو نام لے کر، کیونکہ وہ کہتے ہیں کیا ہے، وہ کہتے ہیں لعنت کرنا ہے نا تو بس فرماؤ امام حسین کو شہید کرنے والوں پر لعنت، ایسا اجمالی لعنت کرو بولتے، کرنا ہی ہے تو. کیونکہ کیا ہوتا، بندہ جب صرف لعنت کرتے بیٹھتا نا، اس کا دل روحانی اثر ہوتا، وہ جو روحانی کیفیت رہنا وہ خراب ہوتی تھوڑی سی. ٹھیک ہے، تو ٹھیک ہے ایک بار کر دیا، ٹھیک ہے. لوگوں میں کیا ہے، جذبات ہو کیا ہوتا، روز لعنت کرتے بیٹھتا ہوں، ایک بار کرے ٹھیک ہے بھائی چلتا. انہیں کیا اس کا وظیفہ بنایا تھا، وظیفہ روز کا لعنت اللہ علیہ روز کر لیتے بیٹھا ہوا ہے. اس سے کیا ہوتا، آپ روحانی جو مدارج ہے، وہ مراحل ہے، وہ طے نہیں کر سکتے. آپ امام حسین کا ذکر کرنے کی وجہ اس کا ذکر کر رہے ہیں، ویسا بھی ایک زاویے سے دیکھ سکتے ہیں آپ. جس لائن میں امام حسین کا نام لکھے اس لائن میں یزید کا نام نیچے لکھا ہے. دیکھیے، تو ہمارا کام ہے، ہم ہمارے ائمہ ہمارے اہل بیت کا ذکر کریں گے، ہم کسی اور کا ذکر کرنا چاہ رہے ہیں. تو یزید کیونکہ سرکار سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، میں یہ بات عرض کر رہا تھا. تو علماء بالکل اختلاف ہے اس میں، کوئی یہ بولا، کوئی یہ بولا، کوئی وہ بولا، کوئی خراب بھی بولا انہیں لیکن میں اس کو لعنت نہیں کرتا، لیکن بدترین آدمی تھا، ایسا ہی بولے، الگ الگ حوال میں. تو ہم صحابہ کے بارے میں دیکھیں، کیونکہ سرکار کی بات آ گئی، یہاں پہ سرکار کی بات آ گئی، یہ صفات ہمارے پاس ہے. ہم اگر کوئی ہمارے پیرزادے ہیں، ہمارے شیخ تصوف کے شیخ کے کوئی بچے ہیں، انہوں کوئی غلط کام کرے تو ہم کیا کریں گے، پکڑ کے ارے بیوقوف ہے بولتے آپ، حضرت کے ہمارے بیٹے، آپ ابھی بھی عزت کرتے، آپ تبھی بھی کیوں کرتے آپ عزت، کیوں؟ شیخ کی نسبت کی وجہ سے. انہوں غلط کر رہے ہوں گے، جو بھی کر رہے ہوں گے، سید زادے ہوں گے یا صدیقی ہوں گے، جو بھی ہوں گے، میرے شیخ کے اولاد ہے، میرے شیخ کی اولاد، ان کو میں سمجھا کر یا ادب و احترام سے کچھ بھی کہوں گا، لیکن میں ان کو غصہ نہیں کر سکتا، نہ میں ان کو لعن طعن کر سکتا. محمود غزنوی اور ایاز جو تھے، ایاز جو ہے سید زادے تھے. تو ایک مرتبہ محمود غزنوی حمام میں ہے، تو ان کے جو ہے سو ایاز کے بیٹے کو بلانے کی جو ہے حاجت ہوئی. ان کا نام محمد تھا، تو غسل خانے میں تھے، تو ایاز کے بیٹے کو آگے ایاز پوچھے کیا بات ہے، اچھا سلامت آپ مجھ سے ناراض ہے کہ میرا نام لے کے بولے. فرمایا بھائی میں اس وقت جو ہے سو غسل خانے میں تھا، بھائی یہ گوارا نہیں کرا کہ میرے آقا کا نام ہے محمد. دیکھیے یہ ادب ہے، ادب تصوف پہ سکھاتی ہے. تو اہل سنت جو بھی حضرات صوفی ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں نا، صوفی ہونے کا پہلا پیمانہ ہے ادب. ادب آپ کے پاس ادب نہیں ہے، بلکہ علماء فرماتے فقہ کے فقہا بہت ہے نا بھائی، مطلب ہم دیکھتے فقہ کی کتابیں بہت ہے. تو ہمارا دین، میں سے پہلے بھی عرض کیا ہوں گا، ہمارا دین جو ہے نا، ارے میں ٹاپک میں ہٹ گیا، خیر بہت بات کرنا ہے. ہمارا دین جو ہے 80% کتابیں فقہ کے ہیں، اتنا کام ہوا فقہ کا. 20% عقیدہ، اصول، ادب، تصوف، اخلاقیات سمجھیے. عقیدے پہ اتنا نہیں ہے کتابوں میں، کتابوں کو آپ دیکھیں تو یہاں پر بات کرو تو فقہ پہ زیادہ ہے، لیکن یہ کتابوں کے اعتبار سے ہو گیا ادب. علماء فرماتے ہیں یہ کتابوں کے اعتبار سے ہوا، لیکن اگر آپ اصل دین کو سمجھیں گے نا، جب قرآن کو پڑھیں گے، حدیث کو سمجھیں گے نا، تو 80% دین تو ادب ہے اور 20% فقہ ہے. اصل دین 80% ادب ہے، اخلاقیات ہے. کسی نے پوچھا تھا علم کتنا حاصل کرنا اور ادب کتنا حاصل کرنا، آٹے میں جو نمک ہوتا ہے وہ تمہارا علم ہے، آٹا پورا جو ہے ادب ہے. سبحان اللہ. تو یہ ہم اہل سنت ہے تو ہم ادب والے ہیں، بس یہیں پہ ختم ہو جاتی بات. ہم یہ باتیں اصولی باتیں تو بعد میں، متواتر یہ وہ سب بعد میں، یہ بھی ہے ہماری حجت. ہم ادب والے ہیں. اگر آپ تصوف والے ہیں تو آپ ادب والے ہیں.
ختم، بات ختم ہو گئی، وہ ختم ہو گئی. ٹھیک ہے، تو جو بھی حضرات تصوف والے ہیں اور وہ تھوڑے سے ان کا میلان اہل تشیع کی طرف دکھتا ہے، شیعہ حضرات کی طرف میلان زیادہ دکھتا ہے، تو پھر انہوں اپنا محاسبہ کریں کہ آپ کیا تصوف صحیح سمجھے ہیں یا نہیں سمجھے. ٹھیک. ہاں، تو ہم مولا کی بات کر رہے تھے. تو کچھ صحابہ کو بکس تھا مولا علی سے، کچھ بنا پر تھا، وہ پڑھے تو معلوم ہوتا، میں ادھر ڈیٹیل نہیں پڑھا ہے کیوں تھا. کچھ نہ کچھ وجوہات رہتے، کبھی سرکار اہل بیت سے محبت فرماتے، کچھ نہ کچھ ہوتا بھائی. تو انسان شاید جنگ میں ان کے خلاف تھا، مولا قتل کیے تھے. نہیں، یہ الگ ہے، یہ تھوڑا الگ ہے. دوسرا پس منظر ہے. یہ تو یہ حضرت بریدہ رضی اللہ عنہ نام ہے ان کا، اور بھی تھے. تو وہ حضرت ایک جنگ میں گئے تھے سریا میں، تو وہاں پر پھر تقسیم کرنا تھا مال غنیمت. تو وہ صحابہ کرام کیا کرے، سرکار سے بھیجائے ایک آدمی کو کہ کسی کو بھیجیے تقسیم کرنا ہے مال غنیمت. آپ کو معلوم ہے؟ نہیں معلوم ہے تو میرا اصلاح کریے، میں کچھ غلط بولا. تو اب بات نکلی تو میں عرض کروں، سطحی بات عرض کروں میں، کیا اصل مولا کا اختلاف کیوں ہے، فرقہ کیوں فرمائے، یہ تفصیلی تو ہم بات پہ پڑھ کے کر سکتے ہیں انشاءاللہ بعد میں بھی. تو وہاں پر سرکار بھیجے صلی اللہ علیہ وسلم مولا علی کو تقسیم کرنے. تو اس کے خمس بول کے ایک حصہ ہوتا ہے، پہلے ہوا کرتا تھا، وہ اہل بیت کا اور یا غریبوں کا، یتامہ مساکین کا حصہ رہتا تھا وہ. ہاں، تو وہ حصہ ایک، پھر باقی لوگوں میں دوسرے 4 حصے ان کا بٹوارا کیا جاتا. آج تو خیر نہیں ہے وہ، کیونکہ نہیں خمس آپ وہ جہاد میں پڑھتے ہو، اس میں نہیں پڑھتے. ہاں، مال فے کیا ہے، بغیر جنگ کے، صحیح، بغیر جنگ. جی ہاں. تو غنیمت جو ہے یہ مال غنیمت جنگ کے ساتھ ہوتا. تو وہاں پر مولا علی آئے، آ کر تقسیم کر دیے. اب انسان ہے تو اس میں ایک ایسی چیز تھی، اب میں شریعت ذکر نہیں کرتا ہوں، آپ کو معلوم رہتا ہو، خیر بولوں کیا میں، ٹھیک ہے بول دیں گے. نہیں اب زمانہ ایسا ہے، بولنا پڑتا ہے. واقعات تو پورے مل جاتے ہیں آپ کو، تفصیلی کتابیں تو بالکل ملتے ہیں آپ کو، لیکن یہ سیرت، ہاں سیرت کا واقعہ ہے. تو وہ مال غنیمت میں ایک باندی تھی، تو مولا علی کو باندی اپنے حصے میں لے لی. ٹھیک. تو وہ باندی خوبصورت تھی، اور یہ باندی کا قصہ ہم فقہ میں کبھی پڑھے تو انشاءاللہ معلوم. یہ سب باندی کا حلال ہے، باندی سے تعلقات قائم کرنا، کیونکہ آج ہم ایسے زمانے میں جی رہے ہیں جو بالکل ویسٹرنائزڈ، کولونائزڈ، ہمارا انفلوئنس بالکل. کولونائزیشن کے بعد کیا ہوا، برٹشر چلے گئے تو انہوں نے تو چلے گئے، کیونکہ ذہنیت باقی ہے ہمارے پاس، یہ کیوں وہ کیوں. ہم بات کیے اچھا برا، اللہ جو فرمایا وہ اچھا جو کرو، جو نہیں فرمایا مت کرو برا. جی ہاں، ہم بات کیے کارپوریٹ سلیوری ہے. پریزن جیل میں کیا ہو رہا، جیل میں سلیوری نہیں ہو رہی، فری میں کام نہیں کر رہا، انہیں کر رہا، لیبرانا فری میں کام کر رہے ہیں، مزدورا سب کر رہے ہیں فری میں کام. آپ آگے ہمارے کو بولیے، خیر وہ کبھی انشاءاللہ تفصیلی بات کریں گے. اور یہ سب سلیوری ابالش جو ہوئی نا، ویسٹرن سلیوری جو ابالش ہوئی ہے، وہ بھی نام کو کیوں ہوئی، مشینز کا ایجاد ہو گئی تھی. اب کیا کریں گے مزدوروں سے، سلیوری کا ابالش کرو، ہم بڑے سلیوری کا ابالش کرنے والے لوگ ہیں. نہیں خیر وہ تو الگ بات ہے، روزگار ہے وہ. ہاں کراتے تھے انڈسٹریل ریولوشن، مشین جب آئے، جب انہوں نے بولے نہیں اب مشین آ گئے، کیا کریں گے، اس میں کچھ کرنا پڑے گا، لیکن کرے تو بھی ہمارا نام ہونا. سلیوری ابالش کرو، سلیوری ختم کرنے والے ہم ہیں. ہائی آپ کیوں کرے، سب کرے، سب سمجھ میں آ رہا. خیر بات کریں گے اس پر. تو باندی کو امام مولا علی لے لیے، تو دوسرے صحابہ کو بڑا غصہ آیا، انہوں لے لیے اکیلے. بھائی سرکار بھیجے اپنے نمائندے کو، وہ کرنے والا ہے، جو کرنا ہے کرے گا، کیونکہ آپ کے انڈر ہے ہر چیز، آپ کے سپرد ہے، کیا کرنا ہے تقسیم آپ کریں گے. کیا صحابہ کرنے والے تھے دوسرے؟ نہیں، بالکل، کیونکہ قائد آپ تھے، سرکار آپ قائد بنا کے بھیجے، تو آپ کا کام تھا، آپ فرما دیے. تو صحابہ کو بڑا خراب
دکھا سرکار کے پاس جا کے شکایت کی کہ مولا علی ایسا لے لیے، کیا ہے یہ، صحیح تقسیم نہیں کرے، انصاف نہیں فرما رہے، یہ کر رہے وہ کر رہے. تو سرکار غضبناک ہو گئے، سرکار کہ کیا ہے وہ آیت بھی ہے النبی، آیت کیا النبی اولا من انفسہم، کیا مطلب نبی جہاں سے زیادہ قریب ہے، حقدار ہے تم پر، ٹھیک ہے، کہ تم اس کی اتباع کرو. یہ سب الگ الگ مطلب ہو سکتے ہیں. ہاں وما نہاکم عنہ فانتہوا، ٹھیک ہے، وما آتاکم ہاں فخذوا وما نہاکم عنہ فانتہوا. میرا ایک سوال ہے، قرآن میں آیا کہ نحن اقرب الیہ من حبل الورید، اللہ تمہاری شہرت سے بھی زیادہ قریب ہے. تو دوسری جگہ یہ ہے کہ نبی تمہاری جان سے بھی زیادہ قریب ہے. تو اب یہ شہرت بھی تو جان ہے، تو یہ دونوں چیزوں میں فرق کیا ہے؟ نبی قریب ہے یا زیادہ اللہ سے؟ اب اس کی بات کریں گے انشاءاللہ، پہلے یہ موضوع ختم کر دیں گے. لمبا ہو رہا ہے، کتنی دیر ہو گئے بھائی؟ گھنٹے کے اوپر ہو گیا، یہ ختم کر دیں گے اپن. تو جا کے شکایت کریں. سرکار فرمائے الستو اولا، کیا ہے آیت پھر سے بولیے، ذہن میں نہیں آ رہا. الستو اولا بالمؤمنین من انفسہم، ٹھیک ہے، ہاں، کیا میں مومنین پر زیادہ حق نہیں رکھتا ہوں ان کی اپنی جانوں سے زیادہ؟ کیا میں ان کے لیے سردار نہیں ہوں؟ کیا ان کے پر حق نہیں ہے میرا؟ ہے. من کنت مولاہ فہذا علی مولا. تو جب میں تم پر حق رکھتا ہوں تو پھر تو میں جس پر حق رکھتا ہوں علی بھی اس پر حق رکھتا ہے. ٹھیک، تو ترجمہ سب لڑائیاں ترجمے میں ہوتے ہیں، اس لیے عربی سیکھ لینا، سکون، کوئی لڑائی جھگڑا نہیں. سب لڑائی جھگڑے وہ تفسیر ترجمہ انہوں ایسا کر دیے، غلط گستاخانہ ترجمہ کر دیے انہوں. عربی سیکھ لیں گے سب مسائل حل ہو جاتے. خیر میں عرض کر رہا ہوں حل ہے بھائی اس کا. لوگ لڑائی کرتے رہتے کہ بولنا کوئی ایسی ترجمہ کر دیا تھا تو. خیر، تو سرکار یہ فرمائے، تو وہاں پر اس سے سمجھ میں آیا یہ کہ آپ اس کو محبوب کا معنی لے سکتے. میں تمہارے سے محبوب، تمہارا محبوب ہوں نہیں ہوں میں؟ سرکار پوچھے، سرکار بلا بالکل آپ ہیں. تو ختم، میں جس کا محبوب ہوں علی بھی اس کا محبوب ہے. اگر تم میرے سے محبت کرتے نا، میری بات مانتے نہیں مانتے؟ تم مانتے ہو سرکار، علی کی بات نہیں ماننا، ختم. اب یہ دوست، یہ سردار، یہ لانے کی ضرورت ہی نہیں ہے بھائی. تشریح ایسی کر دو، ختم کرو قصہ. محبوب بنا دو نا اس کو. محبوب میں مسئلہ ہے کوئی؟ دوست سردار میں مسئلہ ہو رہا، لوگ محبوب بنا دو، ختم. تو مولا علی کی بات ماننا پھر تم، ٹھیک ہے حضرت سرکار مان لو، ختم ہو گئی بات. تو وہ کچھ صحابہ شکایت کرتی، تفصیلی واقعہ ہے وہ پڑھ سکتے آپ. یہ واقعہ تھا، سرکار فرمائے مولا جو میری بات مانتا انہیں علی کی بات کو ماننا ہے، ختم ہو گئی بات. جو صحابہ کو بغض تھا وہ صحابہ پلٹ گئے، پھر محبت کرنے لگے، ختم. بعد میں ہوا کیا وہ آخری کون سی لڑائی؟ نہیں آپ کیا فرما رہے ہیں؟ نہیں مطلب وہ بعد میں قصہ تھا، پھر آخری میں معاملہ کی بات نہیں تو ہو گیا، وہ تو ہو چکا. صحابہ کو کچھ صحابہ کو اچھا نہیں دکھا تو وہ صحابہ کو سرکار فرمائے دیکھو تم میری بات مانتے نا، اگر میں کرتا نہ تقسیم تم مانتے تھے؟ مانتا تھا. بس مولا علی کو میں بھیجا تقسیم کرنے، میرا نمائندہ ہے، اس کی بات ہی تو ماننا پڑتا. جی فرمایا کہ آگ جلاؤ، آگ جلائے، فرمایا کہ دوسرے جنگیوں کو اس میں ٹوٹ جاؤ. تو وہ لوگ فرمائے کہ آپ ہم کو اس طرح کا حکم دے رہے تھے. تو وہ جواب دیے کہ کیا سرکار تم کو یہ نہیں فرمائے کہ میں جو بولا وہ سننا؟ اچھا، ایک کون سی کتاب میں ہے؟ میں ہے اکثر واقعہ 2-3 جگہ کوٹ ہوا ہے. یعنی جس کو بنا کے بھیج دیے ہیں جنگ کا سالار یا اس کا سب سے بڑا امیر، اس کی بات ماننا تم پر لازم ہے، بولے گا اس کو دیکھنا پڑے گا. واقعہ حدیث میں ہے یہ؟ نہیں میرے کو یاد تو نہیں ہے. اسی میں ضیاء النبی کی چوتھی آخری دنوں میں یا سیدھا ختم ہوتی نا. ٹھیک ہے. تو یہ بات میرے خیال سے کلیئر ہو گئی. خلافت، افضلیت
صحابہ کے متعلق ہمارا یہ رائے کیوں ہے، ہم ابو بکر رضی اللہ عنہ کے بارے میں بھی ہم دلائل بھی پیش کریں کیا ہے۔ ان کے دلائل یہ ہیں جو دلائل مضبوط نہیں نظر آتے اصولی اعتبار سے، ٹھیک ہے، جذباتی اعتبار سے۔ تو زیدی شیعہ جو ہے نا، یہ اثنا عشری شیعہ جو ہے بالکل تان و تشنیع کرتے، بالکل تبرہ کرتے 12 امام والے، اور جو زیدی ہیں وہ کہتے ہیں نہیں بھائی صحابہ سے تھوڑی بہت غلطی ہو گئی، ٹھیک ہے اللہ معاف فرمائے، ہاں۔ تو وہ کیا ہے، وہ لعن و طعن نہیں کرتے زیدی شیعہ۔ تو ان کا مسئلہ یہ ہے بیچاروں کا کہ ان کو اہل سنت شیعہ بولتے اور وہ اثنا عشریہ ان کو سنی بولتے۔ تو آج کل ہمارے کچھ حضرات وہ زیدی شیعہ کے جیسے بن رہے ہیں۔ تو ابو بکر رضی اللہ عنہ کی بات آئی تو ہاں ٹھیک ہے لیکن مولا علی ہے بھائی، اکثر علماء فرماتے ہیں ابو بکر رضی اللہ عنہ افضل ہے۔ تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ابو بکر ہے کوئی تو بھی ہے کوئی بھی ہے، ایسا نہیں ہے، استغفر اللہ۔ تو وہ زیدی شیعہ کی ایک تاثر ہمارے پاس پیدا ہو رہا، وہ نہیں ہونا چاہیے کیونکہ ہم اہل سنت کا خلاف پڑھنا ضروری ہے، اس لیے فرما رہے ہیں آپ۔ ٹھیک ہے بھائی، آخر میں ختم کر دیتا ہوں یا نہیں تو آج روک دیں گے، یہاں پہ دیر ہو گئی بس ہے۔ ان لوگوں کا 7 والے ہیں، زیدی شیعہ 5 امام والے ہیں، ان لوگوں کا 7 امام والے ہیں اسماعیلیہ۔ حضرت امام موسیٰ کاظم کے بھائی ہے شاید اسماعیل، تو امام موسیٰ کاظم کو اثنا عشری مانتے امام، ان کے بھائی حضرت اسماعیل کو مانتے۔ ہاں جی ہاں، تو وہ الگ الگ ہیں ان کے عقیدے جی۔ ہاں شیعوں میں بھی ہر فرقے میں شاخیں ہیں، ہر فرقے میں شاخیں ہیں کچھ نہ کچھ، ٹھیک ہے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرش سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔